نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے تو مجھے جو پروگرام میں تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے اس کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقولہ ہمارے لیے معذرت کی بڑی آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے ارادے سے بالا تر کوئی ارادہ ہے کہ جس کے تحت میرے ارادے بدلتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو خیال تو یہ تھا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے، رات میں نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ اب ہندوستان پر اپنی توجہ کو مرتکز کر کے اسلام یہاں کب آیا، کن کن مراحل سے گزرا، اور یہ کہ اس میں پھر جب احیاء کا ایک عمل شروع ہوا تو اس کے کون کون سے گوشے تھے، اور اسی کے حوالے سے پھر یہ بات کہ ہم کس گوشے میں کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن متعدد احباب نے اور رفقا نے مجھے توجہ دلائی کہ اس وقت جو سیاسی حالات ہمارے ملک کے ہیں اور ان کے ضمن میں جو وقتاً فوقتاً میرے بیانات آتے رہتے ہیں، جن سے بہت سے رفقائے تنظیم کو بھی اور جو ہمارے اور ویل وشرز ہیں، خیر خواہ ہیں، ان کو بھی بڑی الجھن پیش آتی ہے، اس کے اعتبار سے زیادہ ضروری ہے کہ اس خطبے کو لفظ بلفظ پڑھ لیا جائے۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ ان کی بات صحیح ہے، تو پہلے ہم اس خطبہ یوم اقبال کا مطالعہ کریں گے، لیکن چند باتیں مجھے تمہیداً عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو اب تک کے ہمارے مطالعے کا ایک پہلو سے ایک نتیجہ ہے جو بار بار ہمارے سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو ملکی اور قومی سیاست ہے اس کا جو مین دھارا ہے اس کا رخ سیکولرزم کی طرف ہے، اس لیے کہ پوری دنیا پر اس تہذیب کا غلبہ ہے جس کا کہ ہم نے اسلام کی نشت ثانیہ میں مطالعہ کیا ہے، اور عالم اسلام بھی اسی دنیا کا ایک حصہ ہے، اسی کرۂ ارضی پر مسلمان بھی آباد ہیں۔ وہ مادہ پرستانہ فکر یہاں بھی ذہنوں میں سرایت کیے ہوئے ہیں، اور ابھی کوئی ایسی مؤثر تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکی ہے کہ جس سے یہ رخ جو ہے خدا پرستی اور آخرت کی ترجیح اور روحانیت کی طرف موڑا جا سکا ہو۔ تو بحیثیت مجموعی وہی رخ ہے جو پوری دنیا کا رخ ہے۔ یہی ہماری قومی اور سیاسی سطح پر جو زندگی ہے اس کا مین دھارا ہے، یعنی سیکولرزم۔ اسی کے تحت آزادی کی تحریکیں چلی، ان میں بھی اسلام کا پوری دنیا میں کہیں نام بھی نہیں لیا گیا سوائے تحریک پاکستان کے۔ یہاں بھی بس وہ ایک نعرہ تھا، اس تحریک کے اندر اصل روح جو ہے وہ مذہب کی نہیں تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس اعتبار سے ممتاز ہے، ممیز ہے کہ اور کہیں نام بھی نہیں لیا گیا، یہاں کم سے کم نام تو لیا گیا۔ اور پھر جس طرح بقیہ ممالک کے اندر آزادی کے بعد وہ عوامی سیاست یا قومی جو تحریکیں ہیں ان کا رخ جمہوریت اور پھر سوشلزم کی طرف چلا ہے، وہی صورتحال مور اور لیس، کم و بیش ہمارے ہاں بھی ہے۔ تو پہلے تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے صورتحال کی کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم تحریک احیاء دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری توجہ خاص جماعتوں پر مرتکز ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کل میں دیکھیں گے کہ ہمارا جو محیط ملی ہے اس وقت، جو امت مسلمہ ہے، مسلمان قومیں ہیں، ان میں عددی اعتبار سے تو ان لوگوں کی آٹے میں نمک کے برابر بھی نسبت نہیں بنتی کہ جو ان تحریکوں سے وابستہ ہے۔ اصل قومی دھارا، اصل عوامی سیاست کا رخ جو ہے
وہ احیائی رخ پر نہیں ہے، وہ دین کے رخ پر نہیں ہے، وہ تو بالکل جو بھی اس وقت کا دنیا کا مجموعی مزاج ہے، مجموعی سوچ ہے، وہ اسی کا ایک جز ہے، ڈان اسی رخ پر بہہ رہا ہے۔ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کا تو ہم سمجھتے ہیں اصل اہمیت اسی کی، اور ہے وہ ہمارے نقطہ نگاہ سے اہمیت اسی کی ہے۔ لیکن یہ کہ اس وقت جب ہم قومی اور سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تو اپنی نگاہ کو وسیع کر دینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں پوری قوم کو ایک کل کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ عوام کے جو بحیثیت مجموعی جو ان کی سوچ کے انداز ہیں، جو ان کی ویلیوز ہیں، جو ان کی اقدار ہیں، جو ان کا طرز زندگی ہے، جو ان کا طرز فکر ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اس اعتبار سے جو بات میں کہا کرتا ہوں اور بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ عملاً تو ہم لوگ سب کے سب سیکولر ہیں، یعنی پوری قوم، پوری ملت اسلامیہ، اس کا مزاج تو یہی ہے کہ دین و مذہب کو فیصلہ کن عنصر کی حیثیت، شاذ افراد ہوں گے جن کی زندگیوں میں دین اور مذہب کو فیصلہ کن مقام حاصل، وہ بھی شاذ ہوں گے۔ باقی یہ کہ بحیثیت مجموعی قوموں کو اگر معاملہ لیں گے تو وہ تو اسی رخ پر، ڈان جس رخ پر بہہ رہا ہے پوری دنیا کا، اسی رخ پر ہمارا بہہ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی قومی سیاسی جو زندگی ہے اس میں ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے۔ یہ تو بنیادی ہوا سیکولرزم، آزادی، جمہوریت، سوشلزم، آگے سوشل ڈیموکریسی۔ یہ گویا کہ یہ تو رخ ہے اس قومی دھارے کا، عوامی دھارے کا، پوری دنیا کا یہی ہے، ہمارا بھی یہی۔ لیکن اس میں ایک شے اضافی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور وہ پاکستانی سیاست کا عدم استحکام ہے۔ کوئی مستحکم سیاسی جماعتیں یہاں نہیں بن سکی، مستحکم سیاسی ادارے وجود میں نہیں آ سکے۔ ہماری قومی زندگی، اگر پاکستان کو اب ہم ایک قوم سمجھ کر چل رہے ہیں، ملت اسلامیہ پاکستان، تو اس کا اکثر و بیشتر حصہ مارشل لاء کے تحت گزرا ہے، تو یہاں پہ عدم استحکام بھی ہے۔ یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے۔ یہ دو فیکٹرز ہیں اہم ترین کے جو ہماری قومی اور سیاسی زندگی کے ہیں۔ ان کو اچھے طریقے پر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی صحیح اس کا فہم اور شعور جو ہے پیدا کر کے بات کو آگے چلانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ سیاست کا منظر جو ہے اس وقت ہمارے ملک کا، یہ بھی دن بدن تبدیل ہوتا ہے۔ مثلا ایک منظر اس وقت کا ہے، اس کی میں کچھ تھوڑی سی منظر کشی ابھی کروں گا کہ وہ کیا ہے۔ ایک منظر ایک سال پہلے کا تھا جب الیکشن کے نتائج آئے اور صورتحال اس ملک کے اندر جو بھی بساط بچھی اس وقت کیا تھی۔ ایک منظر اس سے بھی 2.5 سال پہلے کا تھا جبکہ میں نے یہ خطبہ دیا تھا یوم اقبال کو، 21 اپریل 1986 کو۔ تو یہ 3 منظر ہیں کہ جو اس تھوڑے سے عرصے کے اندر بدل گئے۔ لہذا اس وقت جب آپ یہ خطبہ پڑھیں گے تو عجیب محسوس کریں گے کہ یہ تو کوئی اور ہی منظر ہے جس کی عکاسی ہو رہی ہے۔ بالفعل اس وقت تو وہ منظر نہیں ہے ملک میں۔ اب یوں سمجھیے کہ اس وقت جو منظر ہے اس کو میں اگر تعبیر کروں ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن، کہ ایک کوئی ستارہ اوپر ہوتا ہے اور نیچے یہ پارٹیز وہ سب کی سب اس کی ٹانگیں گھسیٹنے کی فکر میں۔ یہ ہماری سیاست کا ایک مستقل منظر ہے۔ جواباً وہ فشنگ، وہ جو ہے ان میں سے لوگوں کو توڑنے کی کوشش، یہ ایک رسہ کشی ہے۔ اس وقت یہاں پر پی 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 ہے اور باقی سب کے سب جو ہیں ان میں کوئی اصول کا معاملہ نہیں، کوئی نظریاتی ہم آہنگی کا معاملہ نہیں۔ ایک کے نزدیک جہاد افغانستان جو ہے دور صحابہ کے بعد کا عظیم ترین جہاد ہے اسلامی، ایک کے نزدیک وہ فساد ہے، وہ صرف امریکہ اور روس کی باہمی آمیزش، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کے فرق۔ ایک سیسیشنسٹ ہیں، ایک پاکستان کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، لیکن سب جمع ہو جائیں گے تاکہ اس کی ٹانگ گھسیٹ لیں۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ وہ کوشش کر رہی ہے اس تالاب کے اندر سے فشنگ کی، کہ کبھی کسی کو ہک کر لیا، کبھی کسی کو ہک کر لیا، کہیں کوئی آ گئے۔ یہ منظر ہے ہماری سیاست کا اس وقت،
اور یہ منظر اس سے پہلے 2-3 مرتبہ دہرایا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے یہ صدر ایوب کے خلاف سب جمع ہو گئے، وہ ڈیک ہے، پی ڈی ایم ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب جمع ہو گئے۔ لیکن یہ کہ نتیجہ کیا برآمد ہوا وہ کل ہم پڑھ چکے ہیں، شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت۔ کم سے کم یہ مصرع ان کے اعتبار سے تو درست ہے کہ جو اینٹی بھٹو جو جذبہ ہے جن کے اندر گہرا ہے، ان کے اعتبار سے تو شامت اعمال ہی ان کی تھی۔ اس کے بعد یہی پروسیس جو ہے دہرایا گیا بھٹو کے بارے میں، پھر جمع ہو گئے سب کے سب، لیفٹسٹ بھی، رائٹسٹ بھی، پھر رائٹسٹ میں سیکولر بھی اور مذہبی بھی، پھر مذہبیوں میں آرتھوڈاکس بھی، لبرل بھی، سب جمع ہو گئے اس کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے۔ اور جذبہ ہر مرتبہ جو اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے مرچ مسالہ، وہ مذہب کا۔ ایوب کے خلاف بھی جو مرچ مسالہ اس تحریک کو ملا وہ مذہب کا تھا، بھٹو کے خلاف بھی جو مرچ مسالہ لگایا ہے وہ نظام مصطفیٰ کا تھا۔ اور یہ تیسری بار اب ہو رہا ہے، درمیان میں ایک عرصے کے اندر یہ بات نہیں ہو پائی اس طریقے سے، یعنی صدر ضیاء الحق کے خلاف اگرچہ بنی ایم آر ڈی، اور ایم آر ڈی میں بھی وہ سارے ایکسٹریم عناصر جمع ہوئے ہیں، لیکن صدر ضیاء الحق صاحب نے کم سے کم یہ مہارت دکھائی سیاست کے اندر کہ مذہبی طبقات کو یا توڑ دیا، ان کو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا آپ نے ساتھ لے لیا۔ جمعیت اہل حدیث سپلٹ ہو گئی، ایک حصہ ضیاء صاحب کے ساتھ چلا گیا، ایک ایم آر ڈی، یا یہ کہ کم سے کم باہر رہا۔ جمعیت علماء اسلام 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک کو اس نے کھینچ لیا، ایک ایم آر ڈی میں شامل ہو گیا۔ جمعیت علماء پاکستان نام کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک عنصر وہ نظام مصطفیٰ کے نام سے، کسی بھی نام سے، وہ ان کے ساتھ جا کر مل گیا، دوسرا عنصر باہر رہا۔ جماعت اسلامی گو مگو میں رہی، پہلے وہ وزارت کا حق جو تھا اس نے کھینچ لیا تھا، بعد میں وہ نہ ادھر نہ ادھر، آخری وقت میں آ رہی تھی قریب ایم آر ڈی کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا اس سے وہ صورتحال ہی تبدیل ہو گئی، بالکل نئی سچویشن پیدا ہو گئی۔ اس وجہ سے وہ 11 سال کھینچ گئے، ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ مذہب کے نعرے کو مونوپلائز نہ کر چکے ہوتے ضیاء الحق صاحب تو بہت جلدی ان کا بھی اقتدار کا سنگھاسن جو ہے اسی طرح ڈول جاتا، جیسے ایوب خان کا ڈولا یا جیسے بھٹو صاحب کا ڈولا، یا جیسی سچویشن اب بن رہی ہے۔ یہ ایک منظر ہے ہمارے ملک کی سیاست کا، جو میں نے 4 آپ کو منظر دکھا دی، بدلتے رہتے ہیں یہاں پر سین، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، لیکن یہ کہ ایک منظر یہ ہے کہ جس کو ہمیشہ پہچان لینا چاہیے۔ ایک منظر تھا 1 سال پہلے کا، اس میں صورت جو بنی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تجزیہ کیا تھا کہ اگر اس کو آپ سینٹر کہیں تو ایک طرف رائٹ ٹو دی سینٹر ہے مسلم لیگ، اور لیفٹ ٹو دی سینٹر ہے پیپلز پارٹی، باقی ان میں کوئی فرق نہیں، وہی وڈیرے، وہی سرمایہ دار، وہی زمیندار، وہی ان کا رہن سہن، وہی ان کی ویلیوز، وہی ان کے اقدار، وہی ان کی تہذیب، وہی ان کا تمدن۔ اس مرتبہ پیپلز پارٹی کسی نظریاتی رو پر نہیں آئی ہے، امریکہ کا کم سے کم این او سی تو لے کر آئی ہے، آشیرواد نہیں تو این او سی تو امریکہ کا اس کے پاس تھا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، باقی یہ ہے کہ آشیرواد بھی تھی۔ پھر یہ کہ نعرے پہلے تو بھٹو نے اس دور میں تو لگائے تھے، وہ سوشلزم اور روٹی کا، اس دفعہ تو کوئی نعرہ ہی نہیں لگا بالکل۔ یہ تو پیور ایک جو ہمارے ملک کی سیاست جو ہے اس کے اندر جو اصل پاور بیسز ہیں، زمیندار، جاگیردار، سرمایہ دار، یہ انہی کے 2 حصے تقسیم ہو گئے۔ اور ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ ہر جگہ کی ایک لوکل سیاست ہوتی ہے، جو آپس میں لوکل مقابلے چل رہے ہوتے ہیں، تو ایک وڈیرا ایک طرف جائے گا تو دوسرا لامحالہ دوسری طرف جائے گا، یہ نہیں کہ اسے کوئی محبت ہے اس سے، حب علی کی وجہ سے وہ ادھر نہیں جاتا، وہ بغض معاویہ کی وجہ سے ادھر جانے پر مجبور ہوتا ہے، تو یہ ایک رسہ کشی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو شکل بنی تھی کہ اب اس کے بعد کچھ اور پارٹیاں تھیں جو زیادہ لیفٹ کی طرف تھیں، مثلا یہ استقلال، اگرچہ وہ آئی نہیں، وہ تو ختم ہی ہو گئی، اس سے آگے اور ہیں،
یہ جو ہے لیفٹسٹ، اب ان کے نام بھی یاد کرنے مشکل ہیں، کبھی وہ نیپ ہوتا تھا، کبھی پھر اے این پی ہے، کبھی پی این پی ہے، یہ بڑا مشکل ہے نام یاد رکھنا۔ پھر ان میں کبھی پلیجو صاحب ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی جو اب فوت ہو گئے ہیں بزنجو صاحب کبھی ادھر تھے کبھی ادھر تھے، بڑا مشکل ہے یہ یاد رکھنا کہ اس وقت سب کو جمع رکھنے والی چیز یہ کہ لیفٹسٹ، اور اس لیفٹزم کے دو عنصر ہوتے ہیں، ایک تو عوامیت اور سوشلزم کی طرف رجحان، دوسرے ریجنلزم، اپنے اپنے علاقے کی نیشنلٹیز اور ان کا ایک مفادات کا تصور، یہ دو اجزائے ترکیبی لیفٹ کے ہیں ہمارے ہاں۔ تو لیفٹ ٹو دی سینٹر، جن میں دوسری جماعت یہ تحریک استقلال بھی تھی، لیکن وہ اس الیکشن میں اس مرتبہ بالکل ہی اوبلیویٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور پھر یہ، اور ادھر جو ہے یہ پھر ایک جماعت کی حیثیت سے جماعت اسلامی، ایک ملک گیر، چاہے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، چند آدمی آتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک پارٹی کی حیثیت سے، آرگنائزیشن کی حیثیت سے، اپنے کارکنوں کی حیثیت سے وہ ایک ملک گیر بہرحال اس کا ایک کردار ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر جو علماء کی ملیں گی اس کا بھی حال یہی ہے کہ وہ جمعیت جو ہے جے یو آئی ہے، جے یو آئی کا کون سا گروپ ہے، جے یو پی ہے، جے یو پی کا کون سا گروپ ہے، اور جمعیت اہل حدیث ہے تو اس کا کون سا گروپ ہے، یہ بھی اسی طرح کے، ان کے بھی کہیں ریجنل انفلوئنسز ہیں۔ اس وقت تو وہ جمعیت اہل حدیث تو بالکل ہی، ایک زمانے میں تو اخبارات میں اس کا چرچا اور شہرہ اور وہ سب کچھ ہوتا تھا، اب تو اس کا کوئی وجود ہی کہیں نظر نہیں آتا، کہاں گئے۔ لیکن یہ کہ انتخاب کے بعد اصل میں یہ تھا، اصل قوت آئی تھی ان کے پاس۔ اس وقت میرا مشورہ یہ تھا کہ اس ملک میں اگر سیاست کی گاڑی کو چلانا ہے پٹڑی پر، جو بڑی مشکل سے چڑھی ہے دوبارہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل ہوا ہے، ورنہ ہمارا ملک تقریباً ٹکڑے ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تباہی کے، ہلاکت کے، اور ملک ختم ہو جاتا۔ یہ بڑا ہی فضل ہوا اللہ کا، اور ضیاء الحق صاحب پر تو بہت ہی بڑا کرم ہوا، ورنہ تھوڑی دیر کی بات تھی اب کہ گلی گلی وہی ہونا تھا، جیسے اسد ایوب کے ساتھ ہوا تھا، ایوب کتا ہائے ہائے، وہی ہونا تھا ضیاء الحق کتا ہائے ہائے، یہ ہونا تھا۔ اس لیے کہ یہ نعرے میں کوٹلی ایک جگہ ہے آزاد کشمیر میں، وہاں دیواروں پر بڑے بڑے بولڈ الفاظ میں یہ نعرے لکھے ہوئے دیکھ آیا تھا کہ ضیاء الحق کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے، یہ تو اس سے بھی آگے بات جا رہی تھی۔ تو بہرحال اللہ نے ان کو بھی ڈھانپ لیا اپنے فضل و کرم سے، شہادت کی چادر اللہ نے چڑھا دی اس کے اوپر۔ باقی یہ ہے کہ ملک کو بچایا، یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم تھا۔ لیکن میرا اس وقت مشورہ یہ تھا کہ پارلیمانی سیاست کے لیے دو پارٹیز کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی نے 11 برس حکومت سے باہر رہ کر، پرسیکیوشن سہ کر کچھ نہ کچھ کوالیفائی کیا ہے کہ ایک پارٹی ہے۔ اب مسلم لیگ ہے در حقیقت دوسری، اس کو منظم ہونا چاہیے، اور یہ جو اتحاد وغیرہ ہے، یہ جو وہ منفی سیاست ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے ہاں ایفیکٹو ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ اچھا ہے، چاند تارہ کی مثال میں نے بنائی ہے، مذہب کا ایک تصور جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر پھر تاریخ اپنے آپ کو اس طور پر ریپیٹ نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو مستحکم کیا جائے۔ جے یو پی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر مسلم لیگی ذہن کے ہیں، جیسے کہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب ہیں، خود مولانا نورانی میاں جیسے کہ ان کے اسلاف تھے مسلم لیگ میں تھے، مولانا عبدالحامد بدایونی وغیرہ، یہ حضرات سب کے سب جتنے بھی سجادہ نشین تھے پورے ہندوستان کے، وہ سب مسلم لیگ میں تھے۔ اس اعتبار سے انہیں اس کو مستحکم کرنا چاہیے۔ اسی کے حوالے سے وہ بات میں نے کہی تھی کہ ایک جاندار شخصیت ابھر کر آئی ہے پاکستان کے سیاسی افق پر، اور وہ خود سوگے سرمایہ دار ہیں، اس حیثیت سے جو سکہ رائج الوقت ہے ہماری سیاست کا، وہ بھی ان کے پاس ہے، موجود ہے، وافر مقدار میں موجود ہے۔ لہذا انہیں یعنی نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اس وقت وزارت علیہ کو چھوڑیں، اور یہ کشمکش اور یہ تصادم جو ہے جس میں کہ ہو سکتا ہے ملک ٹوٹ جائے گا، تو کوئی تو ماں بنے پاکستان کی کہ جو قربانی دینے کو تیار ہو۔ لہذا انہیں مسلم لیگ کو مستحکم کرنے آرگنائزیشن پر اس کے توجہ صرف کرنی چاہیے۔ یہ منظر 1 سال پہلے کا ہے،
اب تو یہ منظر بدل چکا، اب منظر وہ ہے، اس طرف صورتحال جا رہی ہے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں اس وقت صرف آپ کو 3 منظر دکھا رہا ہوں۔ تیسرا منظر وہ ہے کہ جو سن 86 میں تھا، وہ یہ تھا کہ ایک عوامی سیاست کا ایک مین دھارا جس کے کچھ ٹرینڈز ہیں، جس کے کچھ رجحانات ہیں، وہی سیکولرزم کے ساتھ جمہوریت، سوشلزم یا سوشل ڈیموکریسی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو نے یہ کہا تھا کہ میں سوشلسٹ یا کمیونسٹ نہیں ہوں، آئی ایم اے سوشل ڈیموکریٹ۔ یہ سوشل ڈیموکریسی کا لفظ جو ہے یہ سویڈن، ناروے وغیرہ کا جو نظام ہے کہ وہاں نہ کمیونزم ہے لیکن اس طرح کی ننگی سرمایہ داری بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان دونوں کا ایک بلینڈ ہے، جیسا کہ ہم نے نشرت ثانیہ میں پڑھا ہے کہ یہ مختلف نظام ہیں، ان کی بلینڈنگ ہوتی رہتی ہے، اور پھر ایک جو ہے تھیسس بنتا ہے، اس کا جوابی رد عمل اینٹی تھیسس بنتا ہے، پھر سنتھیسس ہوتا ہے۔ تو سوشلزم اور ڈیموکریسی میں اب ایک سنتھیسس ہوا ہے اور وہ ہے سوشل ڈیموکریسی۔ تو جو سیکولر تھاٹ ہے دنیا کا وہ اس رخ پر جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا گورباچوف کے جو اب یہ تازہ اقدامات ہیں وہ بھی در حقیقت اسی سنتھیسس کی علامت ہے کہ جس ایکسٹریم پر کمیونزم چلا گیا تھا وہاں سے وہ تدریجاً واپس آ رہے ہیں۔ ڈیموکریسی کے اندر جو اعلیٰ اقدار ہیں انہوں نے پل کیا ہے، انہیں واپس آنے پر مجبور کیا ہے، اور وہ اپنے اس سوشلزم کے ساتھ ڈیموکریسی کا ایک پیچ ورک کر کے اس کا ایک قلم لگا کر سوشل ڈیموکریسی کے کانسیپٹ کی طرف آئیں گے۔ تو یہ تو یوں سمجھئے کہ سیکولر سیاست جو اس وقت دنیا کی چل رہی ہے یہ اس کا ایک رخ ہے، پوری دنیا اسی رخ پر جا رہی ہے۔ پاکستان کا معاشرہ بھی بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی اسی رخ پر چل رہا ہے، وہی اس کے ٹرینڈز ہیں۔ تو یہ 2 منظر جو ہیں انہیں علیحدہ رکھیں، اس وقت ذہن سے نکال دیں۔ وہ منظر کے جو اصل ہے انڈرنیتھ، جس کے اوپر یہ مختلف جماعتیں مختلف اوقات میں اسٹیج کے اوپر پلے کرتی رہتی ہیں، کبھی کوئی نعرہ لگا دے گا عوامیت کا، جمہوریت کا، کبھی کوئی دوسرا نعرہ لگا دے گا سوشلزم کا، معاشی عدل کا۔ تو اس میں جو چوتھی بات ہے تمہید میں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کل یہ اسلامی تحریک کے ضمن میں اس حقیقت کو پہچانا کہ اہمیت افراد کی بھی بہت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جماعت یا تنظیم افراد سے بالا تر ہے، جماعتوں اور تنظیموں سے تحریک بالا تر ہے، اور تمام تحریکیں ایک ہمہ جہتی احیائی عمل کا جز ہیں، وہ سب سے اوپر کا کانسیپٹ ہے۔ تو اس تصور کو یہاں بھی آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ یہ جو سیکولر اور سیکولر ڈیموکریسی یا سیکولر سوشلزم یا سوشل ڈیموکریسی، یہ جو دھارا ہے اس میں بھی افراد کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھٹو کی بڑی اہمیت تھی، وہ بالکل ایک نئے فینومینن کی حیثیت سے پاکستان کی سیاست کے سٹیج پر نمودار ہوا۔ اس نے زوردار نعرہ لگایا، اس نے مزدور کو ایک سینس آف آنر، سینس آف پریسٹیج دی، اس نے کسانوں کو بھی احساس دیا کہ ہم بھی انسان ہیں، یہ جاگیردار ہی نرے انسان نہیں ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ اگرچہ نتائج فوری طور پر منفی نکلے، مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، سیاست کو وہ وڈیروں کے ڈرائنگ روم سے نکال کر سڑکوں پر گلیوں میں لے آیا، اگرچہ فوری نتیجہ اس کا بھی منفی نکلا کہ سڑک اور گلی میں راج تھا گنڈے کا۔ تو اس سیاست کی جو عصمت دری ہوتی تھی وہ کسی وڈیرے کے ڈرائنگ روم میں تو رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہوتی تھی، اب جو ریپ ہوا ہے تو وہ گلیوں میں ہوا ہے، گنڈے کے ہاتھوں ہوا ہے۔ تو فوری نتائج جو ہوئے وہ تو بڑے منفی نکلے ہیں، لیکن یہ کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا کہ وہ فیوڈل دور کی سیاست سے ایک دفعہ اس نے جمپ دے کر اس قوم کو اور ملک کو نکالا تھا، اگرچہ دوبارہ وہ پلنج کر گئی ہے اسی میں، سسٹین نہیں کر سکا، اس میں وہ جذبہ نہیں تھا، وہ خلوص نہیں تھا۔ He was himself a feudal. He couldn't outgrow his feudal skin. اپنی اس کھال کے باہر تو کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو وہ بھی اپنی کھال کے باہر اس کی وہ فیوڈل جو سکن تھی اسے باہر نہیں نکل سکا، اور یہی اس کی فیلیور کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بہرحال اشخاص کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس سے اوپر جماعتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جماعتیں در حقیقت اہمیت کی حامل اس لیے نہیں ہے کہ کوئی مستحکم سیاسی جماعتیں بنی نہیں ہیں، وہ تو مینڈک ادھر سے ادھر پھدکتے رہتے ہیں۔ بقول مولانا اصلاحی صاحب کے مینڈکوں کی پسیری ہے، ایک مینڈک کو سنبھالتے ہیں دوسرا پھدک جاتا ہے، دوسرے کو سنبھالتے ہیں پہلا جو ہے معلوم ہوا کہ اس کا مزاج جو ہے بگڑ گیا ہے۔ تو اس لیے سیاسی جماعتیں ہمارے ہاں نہیں ہیں، لیکن اس کے اوپر ہے تحریک، کرنٹس جو اصل ہیں،
وہ کرنٹ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس رخ پر ہے۔ تو چونکہ یہ 3.5 سال قبل مجھے خصوصی دعوت دی گئی تھی کہ یوم اقبال پر تم تقریر کرو، اور وہ تقریر ہو فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ کا جائزہ۔ یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات تھی، یوم اقبال کی تقاریر کے لیے کبھی عنوان وغیرہ معین نہیں ہوئے۔ تو میں نے بھی ایک غیر معمولی بات کی کہ میں بھی پھر لکھ کر لے کر گیا، اور مفصل میرا ایک خطبہ تھا جو میں نے وہاں پڑھ کر سنایا ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت اب اور کر دوں، اور وہ ہے کہ فکر اقبال کی میرے نزدیک اہمیت کیوں ہے۔ اگرچہ عنوان تو یہ اس لیے بنا کہ تقریر مجھے کرنی تھی یوم اقبال کے جلسے میں، تو عنوان تو اصلاً اس وجہ سے بنا، لیکن یہ کہ فی الواقع میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فکر کا تعلق ہے، اسلام کی صحیح ترین ترجمانی، اب صحیح ترین جو ہے یہ اس وقت ایگزسٹنگ جو ترجمانیاں موجود ہیں، جو انٹرپریٹیشنز اسلام کی یا نظام اسلام کی اس وقت ہیں، ان میں صحیح ترین ترجمانی اس دور کی فکری سطح پر وہ علامہ اقبال نے کی۔ میں نے اپنی اس تقریر میں جو کبھی 73 میں کی تھی، علامہ اقبال اور ہم، اس میں بھی میں نے یہ قرار دیا تھا کہ عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت، سب سے بڑا داعی الی القرآن علامہ اقبال، ترجمان القرآن علامہ اقبال۔ یہ لفظ کہے گئے تھے، صلو علی ترجمان القرآن۔ امام ابن تیمیہ کے لیے یہ نعرہ لگا تھا جب ان کا انتقال ہوا ہے کہ آؤ بھائی چلو بھائی، جیسے آپ کہتے ہیں چلو چلو لاہور چلو 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 فلاں جگہ چلو، تو ایک نعرہ لگا تھا چلو بھائی۔ اب وہ نماز جنازہ ہو رہی اس شخص کی جو قرآن کا ترجمان تھا۔ یا پھر یہ بات کہی گئی ہے مولانا روم کی مثنوی کے لیے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ تو میرے نزدیک بالکل وہی مقام علامہ اقبال کا اس دور میں۔ اس پر ہمارے بہت سے احباب کو بڑا شکوہ ہوتا ہے، خاص طور پر سندھی احباب۔ ان کے ذہنوں میں کچھ بعد ہے، دیا گیا علامہ اقبال کے خلاف، اور یہ بات ظاہر بات ہے کہ جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں ان کو بھی بڑی کھلتی ہے۔ داڑھی بوڑھا آدمی پڑھتا ہوگا تو اکیلا کہیں پڑھتا ہوگا تنہائی میں، نماز اس کی زندگی کا کوئی نمایاں عنصر یا جز نہیں تھی۔ میں نے آپ کو بتایا حال ہی میں کہیں کہ ان کے صاحبزادے نے بڑے بڑے سچ لکھ دیے ہیں۔ اس اعتبار سے جسٹس جاوید اقبال کا میرے نگاہ میں بڑا مقام اونچا ہو گیا، حالانکہ میں ان کے بارے میں کوئی اونچی رائے نہیں رکھتا تھا، لیکن ان کی جو کتاب ہے یہ زندہ رود، اس کو کچھ پڑھا ہے میں نے، تو میں ان کا کم سے کم اس بات کا قائل ہو گیا کہ کہیں انہوں نے کور اپ نہیں کیا ہے اپنے والد کے معاملے کو۔ ڈیفینڈ بھی کیا ہے تو بڑے معقول انداز میں ڈیفینڈ کیا ہے، وہ جذباتی انداز کے اندر اور عصبیت کے انداز کے اندر نہیں، بلکہ یہ کہ صحیح بات ہے۔ کہہ دیا ہے کہ عیدین کی نماز تو ضرور جا کر مسجد میں پڑھتے تھے۔ اب یہ انہیں بھی نہیں معلوم کہ وہ مسجد میں ہوتی نہیں، وہ تو ہوتی ہے باہر، لیکن اب چونکہ شہروں میں چونکہ ہوتی مسجد میں ہے بالفعل۔ باقی یہ کہ جمعے کے لیے بھی انہوں نے نہیں کہا کہ وہ جمعے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے، دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے تو ان کا معاملہ بہت پتلا تھا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بلکہ ایک واقعہ تو یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قوال سے تشبیہ دی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ لاہور آئے تھے، ملاقات، بلکہ شاید ٹھہرے بھی تھے علامہ اقبال ہی کے ہاں، قیام پذیر تھے۔ اس موقع پر کہیں انہوں نے اپنی بے تکلفی میں کہا کہ اقبال ادھر منہ کرو، میں تمہارے منہ پر تھوک دوں کہ تیرے ایک شعر کو پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا اور تو نرا کافر کا کافر رہا۔ اب مولانا محمد علی جوہر کا ہے تو اقبال ہنس دیے کہ مولانا اگر قوال کو خود حال آ جائے تو وہ کبھی قوالی کہہ سکتا ہے، پھر کر سکتا ہے؟ تو میں تو قوال ہوں، مجھے حال اگر آ جائے تو پھر یہ قوالی کر معذرت کا جو بھی اس کو کہا جائے۔ تو میں اس کو جواب دے رہا تھا اس اشکال کا کہ میں اتنا اونچا مقام جو علامہ اقبال کو دیتا ہوں ان تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود، اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی بعض تقاریر میں اس پر تفصیلاً گفتگو کی ہے جمعوں کے خطبوں میں۔ دور زوال میں جبکہ ہم لوئسٹ ایب کو پہنچے ہوئے ہیں، اسلام کا زوال بھی میں نے کہا تھا کوئی
امت کا زوال بھی انتہا کو پہنچ گیا اس صدی کے آغاز میں۔ اب اس وقت ہمیں اس طرح کی جامع شخصیتیں تو ناممکن ہے کہ مل سکیں جن میں علم بھی ہو، فہم بھی ہو، فکر بھی ہو، تقوی بھی ہو، تدین بھی ہو، زہد بھی ہو، ذکر بھی ہو، فکر بھی ہو۔ یہ تو بہت سی چیزیں ہیں، اس وقت غنیمت سمجھنا چاہیے کہ کسی پہلو سے جزوی اعتبار سے اگر کوئی شخصیتیں ہمیں اللہ نے عطا کر دی ہیں تو یہ بھی بہت بڑا اس کا کرم ہے، ورنہ یہ تو دور قحط الرجال ہے، ایک انتہائی پستی کے اندر پوری امت جو ہے وہ مبتلا ہو چکی ہے۔ تو میں نے وہاں کچھ جمع کی تھی چیزیں، ذکر اور فکر۔ ہمارے کچھ حلقے ایسے ہیں ذکر ان کے ہاں فکر نام کا نام نشان بھی نہیں۔ بہت سے مفکرین ملیں گے وہ ذکر، دوسرا ذکر تو کیا وہ نماز تک کے بھی عادی نہیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، یہ جو بنیادی فرض ہے ذکر کا اس کے لیے وہ بھی قائم نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کے ہاں دین کا علم بہت ہے، فہم نہیں ہے۔ معلومات کے درجے میں حدیثیں ہزاروں یاد ہوں، فقہ کے جزیات بے شمار یاد ہوں، یہ علم ہے، معلومات ہیں۔ فہم کسی اور شے کا نام ہے۔ اس کو یہ ہمارے ہاں پرانے زمانے سے کنٹروورسی علماء اور صوفیاء کے درمیان اور علماء اور جو ہمارے ہاں کے فقہاء تھے ان کے درمیان چلتی تھی، اہل حدیث وہ اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث، کہ اصحاب الرائے یہ کہا کرتے تھے، اصحاب الرائے یا اصحاب قیاس مثال ہے اصل میں وہ عطار کی، عطار ڈرگسٹ، وہ دوائیں لے کر بیٹھا ہوا، اسے یہ پتہ نہیں کس دوا کا استعمال کیا ہے۔ ایک حکیم ہوتا ہے وہ نسخہ لکھتا ہے کہ فلاں دوا اتنی، فلاں دوا اتنی، فلاں اس طرح اس کو جمع کرو اور ابالو اور یہ کرو۔ تو ہم حکیم ہیں، یہ عطار ہیں، حدیثیں ان کے پاس جمع ہیں، لیکن حدیثوں کا محل، مقام، استعمال، ایک دوسرے پر ترجیح، ان میں سلیکشن اور ان کے مابین منطقی رفع یہ ہم کرتے ہیں۔ تو علم اور شے ہے، وہ عطاری ہے معلومات کی، بہت بڑا ڈرگ سٹور ہے، اس میں تمام معلومات جمع ہیں، لیکن فہم کسی اور شے کا نام ہے۔ تو ذکر اور فکر، علم اور فہم، پھر تقوی اور تدین، یعنی یوں کہیے عمل۔ ہو سکتا ہے ایک شخص بہت بڑا عالم ہو لیکن عمل نہیں ہو اس کا، ایک شخص ہو سکتا ہے بہت بڑا عامل، زاہد، عبادت گزار، لیکن نہ علم ہو نہ فہم۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور ویسے بھی ہمارے محدثین کا اور محققین کا اس حدیث کے بارے میں وہ فی هذه الامة علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها، یہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر اس امت میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کی تجدید کریں گے۔ تو محدثین کا اور شارحین کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ لازم نہیں ہے کہ وہ صدی کا شروع یا صدی کا آغاز یا صدی کا اختتام ہی ہو، زمانی اعتبار سے بھی لازم نہیں۔ پھر یہ بھی لازم نہیں کہ کوئی ایک ہی شخص ہو سکتا ہے ایک ہی زمانے میں متعدد حضرات ہوں۔ یہ ایک اصولی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسے جن ذرائع سے پر کیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ بھی میرے فکر کی، میرے سوچ کی ایک بڑی اہم بات ہے، آپ کے حضرات کے علم میں ہوگی، ورنہ کہ ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے پر کیا ہے۔ نمبر 1 حفاظت متن قرآن، ذمہ داری خود لے لی، قرآن گم نہیں ہوگا، قرآن ضائع نہیں ہوگا، قرآن میں تحریف نہیں ہوگی، اس کا ذمہ لے لیا جو پہلے کبھی نہیں لیا، نہ تورات کا نہ انجیل کا۔ نمبر 2 یہ ضمانت دی گئی کہ لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا۔ اور تیسرے یہ مجددین کا سلسلہ، وقفے وقفے سے 100 برس، ایک صدی کے فصل سے اللہ تعالیٰ ایسی شخصیتوں کو اٹھاتا رہے گا کہ جو گرد و غبار دین کے آئینے پر اس عرصے میں آئے گا اسے صاف کر کے دین کی جو اصل وہ پیور شکل ہے، پرسٹائن پیورٹی کے ساتھ دین کو دوبارہ دنیا کے سامنے لے آئیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اس خلا کو پر کیا ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے پیدا ہوا، ورنہ نبی موجود ہوتے تھے،
اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا سلسلہ رسالت چل رہا تھا۔ حضور پر جب وہ ختم ہوا تو ان تین چیزوں نے در حقیقت اس کسر کا جبر کیا ہے، اس کمی کی تلافی کی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی شخص ہو۔ تو اس صدی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملی اعتبار سے، جہاد حریت کے اعتبار سے، علم دین کے اعتبار سے، تو وہ مقام جو ہے تجدید کا، سب سے اہم شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں انہیں 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں۔ لیکن فکر اسلامی کی تجدید، بالخصوص اس دور کی علمی سطح پر، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی سنت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ لا یؤید ھذا الدین برجل فاجر، تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ، حالانکہ یہ باتیں تو خیر وہ ان کے بارے میں بڑی غلط مشہور کی گئی ہیں، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بھی، واللہ عالم۔ اب ہم تو ظاہر بات ہے کہ تصدیق بھی نہیں کر سکتے، تکذیب بھی نہیں کر سکتے، حسن ظن کی بنا پر ہمیں تکذیب کرنی چاہیے۔ شراب نوشی کی مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اڑائی ہے، علامہ اقبال کے بارے میں بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ نوجوانی کے دور میں علامہ اقبال اس قسم کی جو بھی دلچسپیاں ہوں ان کے اندر حصہ لیتے رہے، بعد کی زندگی ان کی قطعاً اس طرح کی نہیں تھی، عمل نہیں تھا، وہ نماز روزے کا وہ اہتمام وہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ اس طرح کی گراوٹیں جو ہیں، اخلاقی پستی کا معاملہ یا عیاشی وغیرہ، یہ چیزیں علامہ اقبال میں نہیں گئی تھی۔ تو یہ ہے در حقیقت میری وہ، آپ اپولوجی اسے کہہ لیں یا میری معذرت کہہ لیں یا میری طرف سے وضاحت سمجھ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں فکر اسلامی کی تجدید میں اہم ترین شخصیت علامہ اقبال کی۔ اب آئیے کھول لیجئے اس کو، جلدی سے کچھ صفحے پڑھ لیں گے، یہ پریلیمنری چیزیں ہیں۔ محترم و مکرم صدر مجلس، محترم اراکین و کارکنان مرکزیہ مجلس اقبال لاہور اور معزز خواتین و حضرات، اگرچہ اس سے قبل بھی متعدد بار بیاب مجلس اقبال و یک دو ساغر کش کے مصداق مجلس اقبال میں شرکت و شمولیت کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، لیکن اس بار جس انداز میں اس بندہ ناچیز کا اعزاز و اکرام فرمایا گیا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ واقعتاً میرے پاس موجود نہیں ہیں، لہذا مجبوراً ملک نصر اللہ خان عزیز، یہ غلط لکھا گیا ہے، بلکہ یہ میری اپنی غلطی ہے، یہ کاتب کی غلطی نہیں، میری غلطی ہے۔ یہ شعر جو ہے یہ در حقیقت انہی کا ہے جن کا آج ذکر ہو گیا، مولانا محمد علی جوہر کا۔ ایک بندہ عاصی کی اور اتنی مدار آتے ہیں، یہ مصرع ہے۔ تو بقول مولانا محمد علی جوہر مرحوم، میں یہ ان کے الفاظ مستعار لے رہا ہوں کہ ایک بندہ عاصی کی اور اتنی مدار آتے ہیں۔ اصل میں مجھ سے اصرار کیا گیا تھا کہ آپ ضرور شریک ہوں، میں نے کہا کہ شام الہدیٰ ہے اسی تاریخ کو کراچی میں مجھے جانا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ شرکت کر لیں، وہاں بھی، تو وقت ایسا تھا کہ پھر انہیں اپنا وقت تبدیل کرنا پڑا، 1 گھنٹہ قبل انہوں نے شروع کیا اور اس 1 گھنٹے میں میں نے یہ خطبہ پڑھا اور سیدھا وہاں سے میں ایئرپورٹ گیا اور وہاں سے کراچی سے پھر ایئرپورٹ سے سیدھا تاج محل ہوٹل پہنچا تھا۔ مجھے آج صبح ہی کی فلائٹ سے شام الہدیٰ کے مستقل پروگرام کے لیے کراچی روانہ ہو جانا تھا، لیکن مجلس اقبال میں شرکت کی سعادت کے لیے یہ ادنا سا تردد تو ہرگز کوئی قربانی نہیں کہ یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے سیدھا تاج محل ہوٹل کراچی پہنچوں۔ البتہ منتظمین مجلس کا یہ احسان عمر بھر یاد رہے گا کہ انہوں نے خاص طور پر میری شمولیت کے لیے مجلس کا آغاز اپنے طے شدہ پروگرام سے 1 گھنٹے پہلے کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی اس محرومی کا احساس بھی شدت سے ہے کہ آج سے 1.5 سال قبل کی ایک مجلس کی طرح آج بھی مجھے اپنی گفتگو ختم کرتے ہی آداب مجلس کے خلاف فوراً روانہ ہو جانا ہوگا، اور اس طرح میں اپنے سے بدرجہ عالم و افضل اصحاب علم و فضل کے افکار و خیالات سے مستفید نہ ہو سکوں گا۔ بہرحال ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے مصداق جو میسر آ گیا ہے غنیمت ہے۔ اس قسم کی مجالس میں یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ ایک شخص تقریر کر کے اور روانہ ہو جائے، دوسرے مقررین کی بات نہ سنے، تو یہ اس کے ضمن میں میری معذرت ہے۔ بہت سے حضرات یقیناً اس پر حیران ہوں گے کہ میں اپنی روایت کے یکسر خلاف آج اپنے خیالات تحریری صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام معمول سے ہٹ کر اس بار مجلس اقبال کے لیے بھی ایک موضوع تجویز کر دیا گیا ہے، یعنی فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں۔ اور یہ موضوع اولاً تو خطیبانہ جوش سے زیادہ سنجیدہ غور و فکر کا متقاضی ہے۔ جب آدمی تقریر کرتا ہے تو اس میں تو خطیبانہ انداز ہوتا ہے،
تحریر میں آدمی اپنے پورے فکر کو ایک توازن کے ساتھ اور ایک جامعیت کے ساتھ جو ہے سمو سکتا ہے۔ ثانیاً اس کا اندیشہ ہے کہ زبانی گفتگو کی روا روی میں اس کا کوئی اہم گوشہ تش نہ رہ جائے۔ پھر ایک خواہش یہ بھی ہے کہ یہ باتیں جلد از جلد وسیع پیمانے پر لوگوں کے سامنے لائی جائیں اور من و عن شائع ہو، لہذا نون والقلم وما یسترون کے مطابق ذہن و لسان کے مابین قلم کو خیالات کی شیرازہ بندی کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں۔ عنوان میں اختیار کردہ ترتیب سے ذرا ہٹ کر میں پہلے حالات حاضرہ کے ضمن میں اپنا مشاہدہ اور تجزیہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ عنوان میں تو فکر اقبال پہلے ہے، تو میں نے ذرا اس کی ترتیب بدلی کہ حالات حاضرہ کیا ہیں۔ یہ آج سے 3.5 سال کے پہلے کے حالات میں آپ اپنے آپ کو ذہناً لے جائیے۔ آج ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم نے معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے اس اندیشے کے عین مطابق جو ان کے اس تاریخی جملے میں سامنے آتا ہے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation, and let it not be said that we didn't prove equal to the task۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سنہرا موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کا اظہار کریں اور ثابت کریں کہ ہمارے اندر صلاحیت تھی، ایک نئی قوم اور ایک نئے ملک کی تعمیر کر کے دکھائیں، اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ کہے کہ ان لوگوں کو موقع تو ملا تھا، یہ اہل ثابت نہیں ہوئے۔ They didn't prove equal to the task۔ اپنی نااہلی اور عدم قابلیت کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے ان کے قائم کردہ پاکستان کو تو آج سے لگ بھگ 14.5 سال قبل دولخت کرا لیا تھا۔ وہ پاکستان تو اب نہیں ہے جو قائد اعظم نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی، قائم ہوا تھا۔ اب اندیشہ یہ ہے کہ مفکر و مصور پاکستان علامہ اقبال نے 1930 میں جس پاکستان کا خواب an independent Muslim state at least in the north west of India کی صورت میں دیکھا تھا، کہیں ہم اسے بھی اپنی نااہلیوں کی بھیٹ نہ چڑھا دیں۔ یہ جو خطبہ تھا الہ آباد کا علامہ اقبال کا، اس وقت جو حالات تھے مسلمانوں کے ہندوستان میں، تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ 2 خطوں پر مشتمل پاکستان وجود میں آ سکتا ہے۔ لہذا علامہ اقبال کے الفاظ جو اس خطبے میں وہ یہ ہیں an independent Muslim state at least in the north west of India، یعنی یہی پاکستان جو اس وقت ہے، زیادہ سے زیادہ اسی کا خواب دیکھ سکے تھے 1930 میں علامہ اقبال۔ اور اس طرح بر صغیر پاک و ہند کی مسلم قوم کی نصف صدی سے زائد عرصے پر پھیلی ہوئی مسائی ہبت اعمال کی حسرتناک انجام سے دوچار نہ ہو جائیں۔ یعنی یہ پاکستان اگر ختم ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمانان ہند کی جو قومی جد و جہد رائٹ آف کر دیا گیا، اس کا نتیجہ جو تھا وہ پھر نسیم منسیہ ہو گیا۔ ہبت اعمال دینی اصطلاح میں اسی کو کہتے ہیں۔ محنت بھی کی ہو، جد و جہد بھی کی ہو، وقت بھی لگایا ہو اور نتیجہ کچھ نہ نکلے، نمازیں بھی پڑھے ہیں اور پڑھی ہیں اور سب کچھ کیا، لیکن ریاکاری سے تھا، لہذا زیرو ہو گیا۔ ہبت اعمال حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے تو سارے اعمال حبط اور اکارت ہو گئے، دنیا اور آخرت دونوں۔ اس لیے کہ ایک طرف خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری کے مصداق، تاحال بے آئینی ہی سرزمین پاکستان کا آئین ہے۔ گویا قمری حساب سے اپنی قومی زندگی کے 40 سال پورے کر چکنے کے باوجود واضح رہے کہ آنے والے ماہ رمضان کی 27ویں کو یہ 40 سال پورے ہو جائیں گے، اور اب تو 43 سال پورے ہو جائیں گے یا 44 ہو جائیں گے شاید۔ ہم 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ ہمارا حال اس شعر کے مصداق ہے کہ تمہاری عمر عزیز کے 40 سال بیت گئے، لیکن تم ابھی تمہارا مزاج کہ مصداق سیاسی و دستوری اعتبار سے ہنوز نابالغ ہے۔ تو دوسری طرف صاف نظر آتا ہو کوئی ہدف، اور چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں کہ مصداق اس قافلہ بلی کی کوئی منزل معین ہے ہی نہیں، اور یہ ہجوم مومنین بے مقصدیت کے صحرائے تیہ میں کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں، اے ہجوم نا امیدی دل بہت گھبرائے ہے۔ چنانچہ اغیار تانے دے رہے ہیں اور پھپتیاں چست کر رہے ہیں، مبصرین تجزیہ نگار انتشار یعنی ڈس انٹیگریشن اور حصے بکھرے ہو جانے یعنی بلکنائزیشن کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اور دشمن گھات میں ہے کہ کب آخری ضرب لگانے کا بہترین موقع ہاتھ آئے،
اور خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود کے مصداق عصر حاضر کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ختم کر دیا جائے۔ گویا نظر بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بربادی پر آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنو۔ یہ حالات تھے اس وقت، انسرٹنٹی، انتشار، اور جو دنیا میں کہا جا رہا تھا پاکستان is still in search of an identity۔ اتنے عرصے کے بعد بھی پاکستان ابھی تشخص کا متلاشی ہے کہ معلوم تو ہو کہ میں ہوں کون، کیوں ہوں، کہاں ہوں، کیسے ہوں، ہونا چاہیے بھی کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان is still in search of an identity۔ پاکستان is at the verge of disintegration۔ یہ جملے ہوتے تھے دنیا میں۔ پاکستان کی فضا پر متذکرہ بالا عمومی تشویش اور بددلی اور مایوسی کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں، ان کے درمیان سے جھانک کر واقعات کی دنیا میں حالات حاضرہ کے داخلی اور خارجی پہلوؤں کا مشاہدہ کیا جائے تو صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے کہ یہ تو میں نے اوپر کی ایک فضا جو ہے وہ بتائی ہے، پاکستان میں بے یقینی اور ایک کیفیت جو ہے بے منزل ہونا اور کوئی سینس آف ڈائریکشن نہ ہونا، تو اس کا لیکن اس بادلوں میں سے جھانک کر زمین پر دیکھیے تو حقائق کیا ہے۔ ایک جانب سیاچین گلیشیئر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، کشمیر کی کنٹرول لائن آئے دن کی بھارتی جارحیت سے خون آلود ہوتی رہتی ہے۔ پھر کشمیر کے علاوہ ہماری حساس ترین سرحد سے ملحق بھارتی پنجاب شدید خلفشار اور عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس کے ضمن میں کوئی دن نہیں جاتا جب بھارتی زعماء میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں مورد الزام نہ ٹھہراتا ہو۔ نتیجتاً پاکستان سے بھارت کی پیدائشی دشمنی اور مستقل نفسیاتی اور واقعاتی آویزش پر مستضاد یہ فوری اور شدید اندیشہ سر پر منڈلا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اپنے اندرونی خلفشار کے باعث جھنجلا کر پاکستان کسی بڑی جارحیت کا ارتکاب نہ بھارت کسی بڑی جارحیت کا ارتکاب نہ کر گزرے۔ اس معاملے میں نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ ایک چکر لگا کر پھر یہیں پہنچ گئی ہے جہاں میں یہ اس وقت لکھ رہا ہوں۔ ہندوستان میں بھی جو اب حکومت بنی ہے وہ پھر اسی متحدہ محاذ کی نوعیت کی ہے جیسی پہلے ایک دفعہ بنی تھی، اور ایکسٹریمسٹ ہندو جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ 88 سیٹیں بی جے پی کی ہیں، اور اس کو ایک دن میں وہ اپنا وڈرا کرے اگر سپورٹ تو حکومت کرمبل کر جائے گی۔ اب اس صورتحال میں اور پھر جب جو کچھ کشمیر میں اب ہو رہا ہے، اگر صورتحال جو ہندو فرقہ پرست اور فنڈامنٹلسٹ ہے، ریوائولسٹ، اس کا دباؤ پڑے تو کچھ پتہ نہیں کہ پھر موجودہ حکومت بھی جو ہے کیا کرنے پر مجبور اپنے آپ کو پائے۔ اگرچہ وی پی سنگھ ذاتی طور پر اس کی شخصیت جو ہے وہ دوسرے طرز کی ہے، لیکن کرے گا کیا؟ پارلیمانی سیاست میں تو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کی جان ہر وقت جو ہے وہ ان ممبروں کے ہاتھ میں، ادھر سے ادھر ہو جائے تو ختم۔ وہ تو پریزیڈنشل سسٹم میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ پریزیڈنٹ بن گئے تو 4-5 سال کے لیے آپ مطمئن ہیں، کانگریس میں اکثریت ہو اقلیت ہو کوئی بحث نہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ چلتے جائیں گے۔ لیکن پارلیمانی نظام میں تو جو چیف ایگزیکٹو ہے پرائم منسٹر وہ ہر وقت جو ہے رحم و کرم پر ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تلوار لٹکی ہوئی ہے بے نظیر کے سر پر، عدم اعتماد پھر عدم اعتماد پھر عدم اعتماد، اس کے سوا وہ اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ معاملہ وہاں پر بھی دوبارہ آ گیا ہے، اور کسی وقت ہمیشہ دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی ملک کا اندرونی خلفشار جو ہے اس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے اس ملک کی قیادت حکومت جو ہے وہ پھر کوئی جارحیت کرتی ہے اپنا کارنامہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کو، تاکہ وہ اپنے لیے ایک نیک نامی اپنے عوام میں حاصل کر سکے۔ دوسری جانب افغانستان کی صورتحال اور اس کے داخلی نظریاتی تصادم پر مستضاد روس کی ننگی جارحیت، ننگی اور براہ راست مداخلت، اور امریکہ کی قدرے ڈھکی چھپی اور بالواسطہ دخل اندازی نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے شدید مسائل اور خطرات پیدا کر رکھے ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے، یہ ذرا غور سے پڑھیے، واقعہ یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان اور روسی ترکستان کے پورے علاقے کی قسمت کو گویا ایک معلق ترازو سے وابستہ کر دیا ہے۔ چنانچہ جہاں اس کی بھی امید ہے کہ ایک مرد درویش کے لگ بھگ پون صدی قبل کے الفاظ کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، اس شعر کو ذہن میں رکھیے، تو ہو سکتا ہے جہاد افغانستان میں بھی کامیاب ہو جائے، اس کے نتیجے میں پھر یہ ترکستانی ریاستیں جو ہیں جو بہرحال مسلمانوں کی ریاستیں ہیں، ان میں بھی ایک تحریک اٹھے، جیسے کہ امید ہو گئی تھی بڑی قوی، اگرچہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ بالکل دوسری رخ پر جا چکی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو تھا وہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ تھا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند حقیقت و واقعیت کا روپ دھار لیں،
اور یہ خطہ ایک وحدت کی صورت اختیار کر کے اسلام کے نشأت ثانیہ اور عالمی غلبے کا نقطہ آغاز بن جائے۔ وہاں یہ خطرہ بھی حقیقی اور واقعی ہے کہ سائبیریا کا برفانی ریچھ بحیرہ عرب کے گرم پانی میں غوطہ لگانے کے لیے آخری دوڑ کا آغاز کر دے اور خاکم بدہن پاکستان بھی اس کی اریاں جارحیت کا نشانہ بن جائے۔ اس وقت یہ معاملہ جو تھا ہینگنگ ان دی بیلنس تھا۔ اب بہرحال روس کی جو ہے وہ پسپائی ہو چکی ہے وہاں سے، لیکن یہ کہ دوسری طرف جہاد کا معاملہ بھی کسی کامیابی کی منزل سے ہمکنار تاحال نہیں ہو پایا۔ داخلی محاذ پر پاکستان کی ماں اور معمار پاکستان اور مصور و مفکر پاکستان دونوں کی مشترک وراثت یعنی مسلم لیگ، جو ان دونوں کے منظر عام پر آنے سے قبل واقعتاً صرف نوابوں اور نوابزادوں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کی جماعت تھی۔ یہ الفاظ نوٹ کیجئے، مسلم لیگ جب تک کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم منظر پر نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے تک یہ مسلم لیگ صرف نوابوں، نوابزادوں، وڈیروں، جاگیرداروں، نواب سلیم اللہ خان، نواب فلانے، یہ جو ہے نواب زادہ لیاقت علی خان، نواب یہ سب نواب تھے، وڈیرے تھے، جاگیردار تھے۔ یہ کبھی عوامی تحریک نہیں تھی قطعاً۔ البتہ سن 35 اور سن 47 کے درمیان ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ عرصہ ہوا کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہ مصداق کامل بن چکی۔ اب وہ مسلم لیگ کا نام ہی ہے، صرف مسلم لیگ کا کوئی آرگنائزیشن وہ موجود نہیں۔ اور حال ہی میں سرکاری اور درباری ذرائع سے اس کے تن مردہ میں جان ڈالنے کی جو کوشش ہوئی ہے اور غیر جماعتی انتخابات اپنے ذاتی وسائل اور محض زمینداری یا سرمایہ داری کے بل پر کامیاب ہو جانے والوں کی پیشانی پر اس کا لیبل چسپاں کر کے اس کے نام سے فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کی گئی ہے، کون نہیں جانتا کہ اس کا حاصل کچھ نہیں، اور کم از کم عوام کی سطح پر اس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ حیثیت۔ یہ لوگ جو آئے تھے تو اپنے پیسے، اپنی زمینداری، اپنے بل پر آئے تھے۔ وہ پارلیمنٹ میں جا کے وہ مسلم لیگ کا اوپر لیبل لگا دیا گیا تاکہ ایک نام جو چلا آ رہا ہے مسلم لیگ کا اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اس طرح بظاہر موجود لیکن حقیقتاً کالعدم مسلم لیگ سے قطع نظر قومی سیاست کے میدان میں انتہائی بائیں جانب ہے۔ اب یہ اس وقت کا نقشہ تھا، یہ تیسرا نقشہ ہے، یہ دو نقشے جو میں نے یہاں پر بنائے ہیں، تیسرا نقشہ اب آپ کو اپنے ذہن میں کنسٹرکٹ کرنا ہوگا۔ اس طرح بظاہر موجود لیکن حقیقتاً کالعدم مسلم لیگ سے قطع نظر قومی سیاست کے میدان میں انتہائی بائیں جانب ہیں وہ اشخاص اور گروہ جن کی پاکستان کو توڑ دینے کی خواہش اب ڈھکی چھپی نہیں رہی بلکہ ببانگ دہل سامنے آ چکی ہے۔ ان میں شخصیات کی سطح پر تو اہم نام صرف خان عبدالغفار خان اور جناب جی ایم سید کے ہیں، اس وقت تک خان عبدالغفار خان بھی زندہ تھے۔ البتہ چھوٹی بڑی جماعتیں یا گروہ نصف درجن بلکہ اس سے بھی زائد ہیں، جن میں اہم ترین نام این ڈی پی، پی این پی اور سندھی بلوچی پختون متحدہ محاذ کے ہیں۔ تاہم غنیمت ہے کہ ابھی ان سب کا دائرہ صرف چھوٹے صوبوں تک محدود ہے اور پنجاب کی حد تک اس کی صرف ایک خفیف سی صدائے بازگشت جناب حنیف رامے کی صورت میں آئی ہے۔ پنجاب کا مقدمہ اور پنجاب کا جو ہیرو ہے وہ رنجیت سنگھ، راجہ رنجیت سنگھ مہاراجہ، اب یہ آواز یہاں سے بھی اٹھی تھی حنیف رامے صاحب کے حوالے سے۔ اب تو ایک طرف تو یہ لیفٹ ہو گیا، دوسری انتہا پر رائٹ میں بعض نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں ہیں جن کی اکثریت واضح طور پر ذکر تو تین ہی ہے، یعنی جے یو آئی، جے یو پی اور جماعت اسلامی۔ تاہم دوسری نسبتاً چھوٹی جماعتوں اور بڑی جماعتوں کے متحارب دھڑوں کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً وہی بائیں بازو والی تعداد بن جاتی ہے۔ یہ جماعتیں اگرچہ پاکستان کے بقا و استحکام کی بھی دل سے خواہش مند ہیں اور اس میں اسلام کے نفاذ کی بھی داعی ہیں، لیکن اولاً اس بنا پر کہ ان کا دائرہ اثر بہت محدود بھی ہے اور ملک کے طول و عرض میں مختصر ٹکڑوں سمال پاکٹس کی صورت میں منتشر بھی، اور ثانیاً اس بنا پر کہ پاکستان اور اسلام دونوں کی محبت اور وفاداری کی عظیم قدر مشترک کے باوجود ان کی باہمی آویزش بلکہ چپقلش ضرب المثل کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی۔ تو اس وقت کا نقشہ یہ تھا کہ ایک طرف یہ لیفٹسٹ پارٹیز، وہ بھی نصف درجن کے قریب بلکہ درجن بھر کہہ لیجئے ان کو، جن کے دو عنوان ہیں، سوشلزم کم سے کم نعرے کی حد تک، اور نمبر دو ریجنلزم، علاقائیت۔ اور ظاہر بات ہے یہ چیز آگے بڑھے تو پاکستان کو توڑنے کے بھی حد تک پہنچ سکتی ہے، جیسے کہ جی ایم سید اور خان عبدالغفار خان برملا کہہ رہے تھے۔
دوسرے رائٹسٹ جماعت اسلامی، جے یو پی، جے یو آئی وغیرہ مختلف دھڑے، جمعیت اہل حدیث، فلاں فلاں، ان سب کو جمع کر لیجئے تو یہ بھی درجن کے قریب. لیکن یہ ہے کہ اسلام کا بھی نام لینے والے اسلام کو دل سے بھی چاہتے ہوں گے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نیتوں میں کوئی فتور ہے؟ بہرحال وہ اسلام کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے. پھر پاکستان کی وحدت اور سالمیت اور نظریہ پاکستان کے علمبردار بھی ہیں. لیکن دو چیزوں کی وجہ سے وہ ایفیکٹو نہیں ہے. نمبر ایک کہ چونکہ مین دھارا سیکولرزم کا ہے، قوم کا مین تو ادھر چل رہا ہے. ایک بہت بڑی عددی اکثریت تو اسی رخ پر ہے جو دنیا کا عام رخ ہے اس وقت پوری دنیا کا. ایک تو اس اعتبار سے وہ ایفیکٹو نہیں. دوسرے یہ کہ ان دو عظیم قدروں کے اشتراک کے باوجود آپس کی چپقلش اور ٹانگ گھسیٹنا اور ایک دوسرے پر فتوے لگانا، اس کی وجہ سے ان کا اثر جو ہے اور کم ہے. ان دو انتہاؤں کے مابین واقعہ یہ ہے اصل. اب مضمون کا یہ تمہید اب ختم ہوئی ہے. اب جو مین دھارا جو ہے جس کی اب ہمیں تشخیص کرنی ہے، امرت دھارا نہیں ہے، یہ مین دھارا ہے. دریا کا ایک مین کرنٹ ہوتا ہے، ایک کوئی ادھر کھاڑی نکل گئی، کوئی ادھر جا کے پھر وہ مل گئی، کوئی ادھر سے تھوڑی سی پتلی سی شاخ تھی وہ پھر آگے جا کے مل جاتی ہے. یا پھر یہ کہ ساحل کے قریب قریب جو ہے کناروں پر بہت ہی پانی جو ہے وہ گدلا سا بھی ہوگا اور وہ یعنی اس کی گہرائی بھی نہیں ہوگی. ایک ہے مین کرنٹ جو چل رہا ہے. تو یہ جو بھی ہے جماعتیں لیفٹ رائٹ کی، یہ عددی اعتبار سے اور ایفیکٹو ہونے کے اعتبار سے یہ وہ کھاڑیاں ہیں، یہ وہ شاخیں ہیں، ادھر سے جڑی ادھر کٹ گئی، ادھر سے نکلی ادھر جا کر شامل ہو گئی. اس طرح کا معاملہ ہے، چاہے وہ رائٹ کی ہو چاہے لیفٹ کی. اصل جو مین دھارا ہے ان دو انتہاؤں کے مابین واقعہ یہ ہے کہ قومی اور عوامی سیاست کا اصل رخ، اصل دھارا سیکولر ڈیموکریسی یا سوشل ڈیموکریسی کے رخ پر بہہ رہا ہے، جس میں یوں تو جماعتی اور تنظیمی سطح پر دو نام سامنے آتے ہیں، یعنی ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرا تحریک استقلال کا. لیکن بنظر غائب دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ عظیم دھارا اصلاً کچھ چھوٹی اور بڑی اور نئی اور پرانی شخصیتوں اور ان کے مداحوں اور حامیوں اور عاشقوں اور جانثاروں پر مشتمل ہے، جو ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی سرتوڑ کوشش میں مصروف پر سواری کی سعادت کس کے حصے میں آتی ہے. گویا دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا. اس درمیانی دھارے میں ایک طوفانی لہر حال ہی میں آنسا بے نظیر بھٹو کی اپنی اختیاری جلاوطنی کو ختم کر کے پاکستان واپسی اور شہر اقبال لاہور میں ورود، اور اس موقع پر ان کی بے مثال اور حد درجے والہانہ استقبال، اور پھر پاکستان کے دل پنجاب اور اس کے بھی اصل قلب یعنی لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ اور فیصل آباد وغیرہ کے اضلاع میں ان کے شاندار اور والہانہ خیر مقدم اور عظیم الشان جلسوں اور جلوسوں کی صورت میں اٹھی ہے، جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے کسی بھی درجے میں بہرہ ور پاکستانی کو، مسلمان کو نہ صرف یہ کہ ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے بلکہ ملک و ملت کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اور غالباً یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ مجلس اقبال بھی جو ایک خالص روایتی اور ثقافتی ادارہ بن چکی تھی، فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے پر مجبور ہو گئی. ورنہ یہ یوم اقبال کے جلسے تو اقبال کی ثنا خوانی اور کچھ وقتی ادھر ادھر کی شورا شوری، کبھی کوئی سنجیدہ موضوع پر کبھی یہاں پر اظہار خیال اور اس کے تعین کے ساتھ اس کا موضوع عنوان کبھی نہیں ہوا تھا. ہماری قومی اور عوامی سیاست کے اصل اور عظیم تر درمیانی دھارے میں جو طوفانی لہر حال ہی میں اٹھی ہے، اس کے ضمن میں یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ یہ کسی حد تک 8-9 سال کے سیاسی حبس کا رد عمل ہے. چونکہ سخت جو رکاوٹ رہی اور پروسیس جو ہے پولیٹیکل قدغنیں رہی، تو ایک حبس جو تھا اس کا رد عمل ہوا ہے یہ کہ اتنا جوش و خروش جو ہے سامنے آیا، ایک فیکٹر. اور اس بات میں بھی یقیناً کچھ میں کچھ صداقت موجود ہے کہ حالیہ طوفانی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی. چڑھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی. یہ بھی میں اسی وقت کہہ رہا ہوں اپریل میں. لیکن اس قسم کے جملہ عوامل کا حصہ منہا کرنے کے بعد بھی یہ مختلف فیکٹرز میں سے نکال دیجئے کہ جو بھی یہ جوش و خروش اور یہ ہنگامہ اور یہ اتنا بڑا استقبال، اس میں سے یہ دونوں فیکٹرز نکال دیجئے. لیکن اس قسم کے جملہ عوامل کا حصہ منہا کرنے کے بعد بھی اس کیفیت یا فینومینن کی اہمیت ہرگز کم نہیں ہوتی،
اور اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ اس کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے کہ اس کے اصل عوامل کیا ہیں، اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اور اس کے ضمن میں ملک و ملت کے مخلصوں اور بہی خواہوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کو انڈرلائن کیجیے۔ اب ہماری تشخیص جو ہے اس وقت وہ احیائی تحریکوں کے متعلق گفتگو نہیں ہو رہی، ایکسٹریم لیفٹ بھی ہماری گفتگو سے خارج ہے، وہ درمیانی ڈان جو بہہ رہا ہے اور اس کا جو رخ ہے جو دنیا کے عام رخ کے ساتھ ہی ہم آہنگ ہے، اس رخ کو ہمیں پہچاننا ہے کہ نمبر 1 اس کے اصل عوامل کیا ہیں، نمبر 2 اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اور نمبر 3 کہ اس کے ضمن میں ملک و ملت کے مخلصوں اور بہی خواہوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جہاں یہ اندیشہ موجود ہے کہ اس طوفانی لہر کے جوش کو ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس پر سوار قائدین بے قابو ہو جائیں اور جھنجھلاہٹ میں کوئی غلط اقدام کر بیٹھیں، وہاں اس کے سرکاری یا غیر سرکاری مخالفین کا غلط طرز عمل اور اس کی مس ہینڈلنگ بھی نہایت خوفناک نتائج پیدا کر سکتی ہے، جس کا ایک تجربہ ہم 15 سال قبل مشرقی پاکستان کے معاملے میں کر چکے ہیں۔ یعنی اول تو یہ کہ اس لہر ہی کی جو بھی قیادت کر رہا ہو، سوار ہو اس پر، اسی کا ذہنی توازن بگڑ جائے، کوئی بڑی غلط حرکت، کوئی ہنگامہ، کوئی کشت و خون شروع ہو جائے، یا یہ ہے کہ اس کی مس ہینڈلنگ ہو، جیسے کہ مشرقی پاکستان کے مسئلے کی مس ہینڈلنگ ہوئی۔ یہ دونوں چیزیں پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گی۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ اس کے اصل عوامل کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، معین کیا جائے، اس کے عناصر ترکیبی کو پہچانا جائے، اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں، کازز اور پھر کمپوننٹس، اسباب کیا ہیں، عوامل کیا ہیں، فیکٹرز، کازیٹیو فیکٹرز، نمبر 2 کمپوننٹ پارٹ، کمپوننٹ پورشنز کیا ہیں، نمبر 3 طرز عمل کیا ہونا چاہیے اسلام اور پاکستان کے بہی خواہوں کا۔ اب یہاں علامہ اقبال کی بات شروع ہوگی۔ میں جب علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں عوامی سیاست کے اس درمیانی دھارے اور اس کی موجودہ طوفانی لہر کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے بعین ہی وہی صورت نظر آتی ہے جو حضرت علامہ نے اس تہذیب حاضر کے تجزیے کے ضمن میں پیش فرمائی، اور جو اپنے آغاز کے اعتبار سے تو یقیناً مغربی اور یورپی تھی، لیکن اپنے اثر و نفوذ کے اعتبار سے دیکھتے ہی دیکھتے عالمی اور آفاقی بن گئی، اور اس وقت پورے کرۂ ارضی کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے۔ یہ تقریباً وہی الفاظ ہے جو سن 67 کی میری تحریر جو ہے اسلام کے نشأت ثانیہ کا، جس سے آغاز ہوا ہے کہ یہ یونیورسل گلوبل سویلائزیشن ہے، پورے گلوب کو اس نے انگلف کیا ہوا ہے، اور یہ اپنے اوریجن کے اعتبار سے یورپین ہے لیکن اپنی وسعت کے اعتبار سے آفاقی ہے، اور اس وقت پورے کرۂ ارضی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ لگ بھگ پون صدی قبل دی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ علامہ کے ان اشعار کے بارے میں ایک خیال ہو سکتا ہے کہ یہ تو بے شک کوئی غلط ثابت ہوئی، یہ تہذیب جو ہے وہ تو چل رہی ہے، اس کا غلبہ چل رہا ہے، دبدبہ چل رہا ہے، اس کا سکہ رواں ہے، ابھی تو کوئی کامیابی کے آثار نہیں۔ تو ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھاٹ کے لیول پر ویسٹ میں بھی جو اونچے مفکرین ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تہذیب اپنے خاتمے اور تباہی کے کنارے پر پہنچ چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ وقت کا تعین تو سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا لیگ آف نیشنز کے بارے میں، تو یہی بات صحیح ہے اس تہذیب کے بارے میں۔ اور جیسا کہ میں نے اپنے خطبات میں جو سورہ کہف اور دجالی فتنے کا جو باہمی تعلق ہے میں نے اس کے میں اس مرتبہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ در حقیقت 2 عالمی جنگیں، اور علامہ اقبال کا ایک اقتباس بھی انہیں دنوں آیا ہے اخبار میں کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی صرف ان کی زندگی میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی شے تھی کہ جس کی میں نے اس وقت جو ہے وہ پیشین گوئی کی تھی، اس وقت میں نے جب یہ اشعار لکھے مجھے خود اندازہ نہیں تھا، لیکن کتنے بڑے پیمانے پر تباہی آئی تھی، پہلی جنگ عظیم، پھر دوسری جنگ عظیم، اور اب تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ یقیناً بالکل خودکشی ہوگی کم سے کم اس تہذیب کی۔ پھر تو کہیں جو بچے کھچے رہ جائیں گے انسان، پھر وہ کوئی نئی دنیا ہی بنائیں گے، نئی تہذیب کہاں سے وہ شروع ہوتی ہے واللہ عالم۔ اور یہ جنگ جو ہے ہو کر رہنی ہے،
اس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. اس کی 99 نامی کتاب آئی ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے نکسن کا. اس کی کتاب کو پڑھیے. وہ گارباچوف جو ہے اس سے انتہائی خائف ہے اس وقت کہ اصل پہلوان جو ہمارے مقابلے کا وہ اب آیا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ در حقیقت روس کی جو ہے ناکامی یا روس کی پسپائی ہے، بلکہ یہ صرف اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر کے، اپنے کچھ انہیرنٹ ویکنسز کو دور کر کے، اپنے اندر جو خلفشار ہے اس پر قابو پا کر بڑی قوت کے ساتھ یہ ویسٹ کا مقابلہ کرے گا. اور ویسٹرن لیول کا تو در حقیقت یہ نکسن کا تجزیہ. اور ظاہر بات ہے کہ یہ مفادات جب ٹکرائیں گے، ابھی تو کنسولیڈیشن، جہاں جہاں پر بھی کوئی اضطراب ہے ان کو ہٹا کر، اس کے باوجود رشیا بہت بڑی طاقت ہوگا. بہرحال یہ ہے وہ جس کو کہ سورہ کہف میں بھی جو الفاظ آئے ہیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اور باس کا لفظ آتا ہے جنگ کے لیے، بہت بڑی جنگ جس کے اسباب اور جس کے معاملات اللہ کی طرف سے خاص ہوں گے. وہ ہے کہ جس کی پیشن گوئی سورہ کہف کے ان الفاظ میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق ہے. یہ صرف میرا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے، بلکہ میں نے ان کے مضمون کا حوالہ دیا ہے اپنی ان دونوں تقریروں میں بار بار. کوئی چائے کا ایک کپ منگوا کے. اہل نظر جانتے ہیں، اب یہاں سے اصل میں فکر اقبال کی بات شروع ہو رہی ہے. اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اصل اجزائے ترکیبی دو ہیں. ایک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت صلب سے بنا ہے. صلابت مضبوطی کو کہتے ہیں. جیسے انسان کے جسم کی مضبوطی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ہے، تو یہ صلابت اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے. خطبات میں حضرت علامہ نے اسے انر کور سے تعبیر فرمایا ہے، انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلائزیشن، اور یہ کہا ہے کہ یہ خالص قرآنی ہے، اور اسے خالص قرآنی الاصل گویا 100% اسلامی قرار دیا ہے. یعنی الفاظ قرآنی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا کے مطابق یہ طرز اور روش کہ اپنے موقف کی بنیاد نہ توہمات پر قائم کی جائے، نہ نرے ہوائی تخیلات پر، بلکہ مشاہدات و تجربات اور ان پر مبنی ٹھوس استدلال پر قائم کی جائے. میں نے جو رات کہا تھا کہ دو چیزیں کی، ایک تو توہمات کو ختم کیا، اور دوسرے یہ کہ وہ منطق جو تھی، جو بال کی کھال نکالنے والی منطق، وہ استخراجی منطق، ڈیڈکٹیو لاجک، اس کی بجائے قرآن نے انڈکشن کے دور کا آغاز کیا ہے. دیکھو، وسیع مشاہدہ کرو، پھر نتائج اخذ کرو. یہ نہیں کہ ایک بات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کا تجزیہ پر تجزیہ، تجزیہ پر تجزیہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہ اپنی وسعت، اپنی نظر کھول، آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. حضرت علامہ کی یہ رائے نہایت صائب اور حد درجے اہم ہے، اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہی قرآنی ہدایت اور رہنمائی تھی جس نے ایک جانب مظاہر قدرت کو آیات الہیہ کا تقدس عطا فرمایا. مظاہر قدرت تو آیات الہیہ ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. تو مظاہر فطرت کو آیات الہیہ کا تقدس عطا کیا ہے. میں نے یہاں شاید اس وقت جب پڑھا رہا تھا لاہور میں، ہمارے جو منتخب ساتھی تھے ذمہ دار، ان کو میں یہ پڑھا چکا ہوں، تو اس میں مجھے یاد آیا تھا کہ ایک اشتہار اخبارات میں چھپتا ہے کسی گلاس فیکٹری کا، ہم نے شیشے کو ستاروں کی چمک دے دی. تو یہ بڑا پیارا انداز ہے، ہم نے شیشے کو ستاروں کی چمک دے دی. قرآن نے ان مظاہر فطرت کو آیات الہیہ کا مقام عطا کیا اور انسان کو کتاب فطرت کے سائنٹیفک مطالعے اور مشاہدے کی طرف متوجہ کیا، اور دوسری جانب
منطق کو استخراج کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا۔ اس پر بھی مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کا ایک مقالہ ہماری قرآن کانفرنس میں پڑھا گیا تھا کہ استقراء کا آغاز جو ہوا ہے انڈکٹیو لاجک کا یا انڈکشن کا، یہ تاریخ انسانی میں قرآن کے ذریعے ہوا ہے۔ وہ چونکہ بہت بڑے منطقی اور فلسفی تھے خود، اور دوسری طرف منطق کو استخراج کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا، اور اس طرح جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے میدان ہموار کیا۔ چنانچہ یہی چیز یورپ میں تحریک احیاء علوم کی بنیاد بنی، جس کے نتیجے میں یورپی اقوام اوج ثریا پر پہنچی، اور صورت یہ پیدا ہوئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرت علامہ کی یہ جرف نگاہی بجائے خود جس عظمت کی مظہر ہے اس سے قطع نظر، میرے لیے اس کی قدر و قیمت کا ایک اضافی پہلو یہ ہے کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم قول کی عظمت و صداقت مبرہن ہو جاتی ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو ابھارے گا، اٹھائے گا، اور اسی کے ترک کرنے کے باعث دوسری قوموں کو گرا دے گا۔ گویا مغربی تہذیب بھی ابھری تو یقیناً قرآن ہی کے ہدایت و رہنمائی کے ایک اہم جز کے سہارے ابھری، اور مسلمان گرے تو اسی سبب سے گرے کہ انہوں نے قرآن کی اس ہدایت سے یورپ کو روشناس کرانے کے بعد خود اسے ترک کر دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور خار از محجوری قرآن شدی، شکم سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم برزمی افتندئی در بغل داری کتاب زندئی۔ اس حدیث کے بارے میں کئی اپنی تقریروں میں بات واضح کر چکا ہوں کہ ایک خلجان میرے دل میں بہت عرصے سے تھا کہ اسی کی بنا پر گریں گی۔ تو کئی صدیوں سے مغربی اقوام اٹھی ہوئی ہیں، یہ قرآن کی وجہ سے تو نہیں اٹھی، یہ تو منکر ہیں قرآن کے اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا تھا ایک تعویل سے، اور وہ تعویل یہ تھی کہ میں اس عام کو خاص پر لے آتا تھا کہ یہ مسلمان اقوام کا ذکر کیا حضور نے کہ مسلمان ابھریں گے تو تبھی ابھریں گے جب قرآن کو لے کر ابھریں، اور جب قرآن سے تعلق منقطع ہو جائے گا تو گر جائیں گے۔ گویا کہ یہ پوری نوع انسانی کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ صرف مسلمانوں کے عروج و زوال کا جو سبب ہے اس کو بیان کر رہی۔ اس پر میں اپنے ذہن کو مطمئن کرتا تھا، لیکن علامہ اقبال کا یہ فکر جب سامنے آیا تو پھر حقیقت یہ واضح ہوئی، جیسے کہ کئی مرتبہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے مختلف اپنی تقریروں میں کہ باطل محض کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ باطل ہمیشہ حق کے کسی جز کو لے کر اس کے سہارے کھڑا ہوتا ہے۔ حق کہتے ہی اس کو جو فی الواقع ہو، اور باطل وہ ہے جو واقعتاً ہے ہی نہیں۔ جیسے آکاش بیل ہوتی ہے، وہ خود تو اوپر نہیں چڑھ سکتی، وہ درخت کے اوپر چڑھتی ہے، درخت کو چوستی رہتی ہے، اصل شے تو اندر درخت ہے۔ تو یوں سمجھئے کہ باطل در حقیقت حق کے کسی سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اس کے کسی جز کو لے کر اس پر اپنا تانا بانا بنتا ہے، اس پر اپنی مچان باندھتا ہے۔ تو یہی معاملہ اس تہذیب کا ہے کہ اس نے قرآن کے پیدا کردہ اس طرز فکر کا ایک جز اختیار کیا، توہمات کو چھوڑ دیا، اور وہ جو منطق تھی ارسطو کی اس سے بھی اپنے آپ کو چھڑا کر، اور پھر انہوں نے استقرائی منطق کے ساتھ ترقی کی اور اوج ثریا پر پہنچ گئے۔ دونوں چیزیں قرآن کی عطا کردہ تھی۔ نمبر 2، تہذیب حاضر کا دوسرا جز اس کے کچھ خارجی مظاہر ہیں، جنہیں خطبات میں تو حضرت علامہ نے صرف ایک لفظ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر سے تعبیر فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا انر کور اس سویلائزیشن کا کچھ اور ہے، ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کچھ اور ہے۔ اور ڈیزلنگ کہتے ہیں جس سے کہ نگاہ جو ہے چکا چوند ہو جائے، آدمی پھر دیکھ نہ سکے، ڈیزلنگ ایکسٹیریئر، یہ چمک دمک جو ہے ڈیزلنگ ایکسٹیریئر سے تعبیر فرمایا۔ لیکن اشعار اقبال کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مظاہر خارجی کے بھی دو رخ ہیں، جنہیں کہیں تو حضرت علامہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، اور کہیں کہتے ہیں کہ الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں، کہیں ان کی نشاندہی
طب مغرب کے مزے میٹھے اثر خواب آوری کے الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس ضمن میں غالباً سب سے زیادہ بھرپور انداز یہ ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ لیکن یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری انر کور کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اس کے مظاہر کے اعتبار سے۔ انر کور کو وہ قرار دے رہے ہیں خالص قرآنی الاصل، لیکن اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ لیکن اس کے بھی اب دیکھیے نا، ایک نیوکلیس فرض کیجئے اور ایک اس کا پھر خول ہے، اس خول کے بھی دو رخ ہیں۔ لحاف کے اوپر جو آپ کا کور ہے، اس کور کا ایک اوپر کا حصہ ہے، پھر اس کور کا بھی تو ایک نیچے کا حصہ ہے۔ چھت کو ایک حصے کو روف کہتے ہیں اور ایک اس کا سیلنگ ہے، اندر کا خول۔ تو یہ میرے نزدیک جو میں مزید تجزیہ کر رہا ہوں علامہ اقبال کے فکر کا، کہ ایک تو وہ انر کور ہے، وہ تو علیحدہ کر دیجئے، اب وہ دو چیزیں توہمات سے توجہ کو ہٹا کر اور خالص استخراجی منطق کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی طرف متوجہ کر دینا، یہ انر کور ہے۔ ساری ترقی جو ہوئی ہے وہ تو اس کے بل پر ہوئی، ریڑھ کی ہڈی یہ ہے، حق کا یہ عنصر ہے جس کے گرد باطل کا تانا بانا ہے۔ اب جو خول ہے اس کے بھی دو ایسپیکٹس ہیں، ایک خارجی ایک داخلی، اب اس کو نوٹ کیجیے۔ تہذیب حاضر کے ان بظاہر حسین و خوشنما اور دلکش اور مرغوب کن مظاہر خارجی میں سے مثلاً اب یہ ذرا نوٹ کرتے جائیں، ایک ہے حریت فکر۔ حریت فکر، سوچنے کی آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایکشن، تھاٹ، ایکسپریشن اور ایکشن۔ تو لیجئے گا یہ تینوں آئیں گی چیزیں۔ ایک حریت فکر ہے جس کے پردے میں باضابطہ کفر و الحاد یا لا ادریت و ارتیابیت، اور ان دونوں کا حاصل ہے یا عریاں لا مذہبیت یا کم از کم محدود مذہبیت کے پردے میں لپٹی ہوئی لا دینیت۔ گویا ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ اس قدر پیارا شعر ہے۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ حریت فکر ایک اعلیٰ قدر ہے، لیکن حریت فکر اگر ساتھ ملی ہوئی ہو آسمانی ہدایت کے، تب تو کیا کہنے، نور علی نور۔ اور جب یہ حریت فکر اس آسمانی ہدایت سے مستغنی ہو کر منقطع ہو کر چلے گی تو وہ تو پھر انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ دوسرے حریت عمل ہے، فریڈم آف ایکشن، جس کی شکر والی تہ کے نیچے مضمر ہے اباحیت اور آوارگی کا زہر، جس نے اخلاق و کردار اور شرافت و انسانیت کا دیوالہ نکال دیا ہے۔ I am free to act as I deem fit۔ میں ہومو سیکشولیٹی کرنا چاہتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ ایگرینگ پارٹنر مجھے مل جاتا ہے تو آپ کون؟ میاں بیوی راضی، کیا کرے گا قاضی؟ فریڈم آف ایکشن۔ ہم ننگے ہی رہنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو فریڈم آف ایکشن کس قدر خوبصورت شے ہے، اور یقیناً ایک اعلیٰ قدر ہے۔ ہر انسان چاہے گا کہ یہ آدمی جو ہے، آخر انسان حیوان نہیں ہے، آزادی اسے ملنی چاہیے، لیکن آزادی جب مادر پدر آزادی والی بن جائے تو اس سے زیادہ تباہ کن آزادی اور کوئی نہیں۔ وہ آزادی بھی اگر آسمانی ہدایت کے تابع رہے، اس کے ساتھ ساتھ لگی رہے، تب بہت بڑی شے۔ تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں، یہ بھی آزادی ہی کا ایک پہلو ہے، اور نظریہ مساوات مرد و زن، جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا ہے، اور دونوں کو تماشائی و ہرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولیں ہلا دی۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ، اتفاقاً ٹپک پڑتے ہیں کبھی کبھی، میں تو کوئی ادیب نہیں ہوں۔ دونوں کو تماشائی اور ہرجائی بنا کر خاندان کے ادارے کی چولوں کو ہلا دیا۔ توجہ جو بھی اس کے اندر سیکشول ارج ہے وہ فوکس ہو جائے اپنی بیوی پر، اور بیوی کی ساری توجہ فوکس رہے اپنے شوہر پر۔ اب یہ بانڈ جو ہے بہت مضبوط ہے، خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا اس پر۔
جہاں کہیں وہ توجہ کا انتشار ہوا، ڈسیپیشن، اس کی توجہ بھی صرف ادھر نہیں ہے اور بھی چاروں طرف ہے، اس کی توجہ بھی ادھر نہیں ہے چاروں طرف ہے، تو اصل جو زد پڑتی ہے وہ در حقیقت انسٹیٹیوشن آف فیملی پر ہے، اس کی چولے ڈھیلی ہو کر کیا اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ تو یہ ہے تیسری چیز، تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں اور نظریہ مساوات مرد و زن، جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا اور دونوں کو تماشائی و ہرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولے ہلا کر رکھ دی۔ نتیجہ یہ نکلا، بڑے پیارے اشعار ہیں، فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں، اور کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بیکار و زن تہی آغوش۔ یہ مغربی تہذیب کے دو سب سے بڑے پرابلمز ہیں، وہ جو ان ایمپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مرد بیکار اور زن تہی آغوش، وہ اولاد پیدا کرنے کو تیار نہیں، اپنے نسوانی حسن کو بٹا لگائے، اولاد پیدا کرے، لہذا بڑی بڑی قوموں کا حال پتلا ہوا۔ فرانس کے اندر وہ تباہی آئی ہے، چند گھنٹوں کے اندر ہٹلر کے آگے گھٹنے جو ٹیکے، اسی وجہ سے کہ سب سے زیادہ یہ مرض وہاں آیا تھا، لڑنے والے مرد ہی نہیں تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں امریکہ جو ہے رفتہ رفتہ بوڑھوں کی قوم بنتا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مرنے نہیں دیتے، ان کا حساب کتاب، علاج، معالجہ، یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جوان نئے پیدا کرنے نہیں۔ تو اب کیا ہوگا، بوڑھوں کی قوم بن جائے گی، امریکہ کا پرابلم ہے۔ بعض ممالک میں اب اسی لیے انسینٹیو دیا گیا ہے کہ نابالغ اولاد کا بھی حق ہے، ووٹ کا ہے، وہ والدین استعمال کریں گے، پیدا کرو بچے تاکہ ووٹ تمہارے ہو، پولیٹیکل انفلوئنس تم زیادہ کر سکو، بچوں کو بھی پیدا ہوتے ہی ووٹ مل جائے گا، اور وہ ووٹ جو ہے بائی پراکسی یوز کون کریں گے، والدین کریں گے۔ یہ انسینٹیوز دینے پڑ رہے ہیں اب، اس لیے کہ اس تہذیب نے تو وہ بنیادیں جڑ جو ہے وہ کاٹ دی ہے۔ تو کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بیکار و زن تہی آغوش۔ اسی طرح خشت اول چون حد میں مار کج، تا ثریا بی رود دیوار کج کے مصداق۔ اجتماعیات انسانیہ کے ضمن میں تہذیب مغرب نے سیاسی و معاشی مساوات کے حسین عنوانوں سے انسان کو اولاً لادینی جمہوریت، سیکولر ڈیموکریسی کا تحفہ دیا، جو چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر کا مصداق کامل ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے حقیقتاً سرمایہ داروں کی بدترین آمریت عوام پر مسلط ہو گئی۔ سرمایہ دار کے پاس پیسہ ہے، ووٹ خرید سکتا ہے، ہمارے ہاں ووٹ خریدے جاتے ہیں، وہاں یہ کہ ذرائع ابلاغ کو آپ خرید لیجئے، اس سے لوگوں کے ذہن آپ کے تسلط اور قبضے میں آ گئے، تو وہ تو در حقیقت ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے۔ امریکہ کا نظام جمہوریت نہیں ہے، اس کا تجزیہ جب کریں گے، وہ جو ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن نندروں چنگیز سے تاریخ تر، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ کھیل ہے، وہ کھیل رہا ہے۔ صحافیوں کو آپ خرید سکتے ہیں، اخبارات کو آپ خرید سکتے ہیں، ٹیلی ویژن کو آپ خرید سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو سارے ذہن تو اسی دھارے کے اندر بہتے ہیں۔ لہذا در حقیقت یہ کیا ہے، یہ بے خدا جمہوریت در حقیقت، جبکہ اس کے ساتھ کیپٹلزم کا معاشی نظام ہو، تو یہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ اور اس کے بعد اس نہلے پر دہلا بے خدا اشتراکیت کا مارا، جس نے انسان سے اس کی آزادی کو کلیتاً سلب کر کے اسے ایک مشین کا پرزہ بنا کر رکھ دیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اب جو ہے سٹیج، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اگلی سٹیج جس کا ذکر یہاں نہیں ہوا، پہلے ہو چکا ہے، سوشل ڈیموکریسی۔ وہ یہ ہے کہ سوشلزم کے اندر بھی جو خیر اور خوبی ہے اس کو ڈیموکریسی کے خیر اور خوبی کے ساتھ جمع کرو، جوڑو، اور سوشل ڈیموکریسی کا نظام قائم کرو۔ در حقیقت قائد اعظم بھی سوشل ڈیموکریٹ تھے، انہوں نے جو تصور دیا تھا وہ اسی کا دیا تھا، سوشلزم کے حق میں بھی بات کی، جمہوریت کے حق میں بھی بات کی۔ یہی بیانات تھے محترمہ فاطمہ جناح کے بھی۔ ہمارے ہاں کی سیاست میں ایک موقع پہ علماء نے جو ہے سائیڈ کیا ان رائٹسٹ کو، تو وہ فتوے پر فتوے جو دینے شروع کیے ہیں سوشلزم کے کفر کے فتوے، حالانکہ یہ قائد اعظم ہو، فاطمہ جناح ہو، جن کے لیے صدارت تک کے لیے ان حضرات نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وہ سب کے سب اسی نظریے کے قائل ہیں۔ اور یہی بھٹو نے کہا تھا، آئی ایم اے سوشل ڈیموکریٹ، آئی ایم ناٹ اے سوشلسٹ، آئی ایم ناٹ اے کمیونسٹ، بلکہ اس نے یہ کہا تھا
70 کا الیکشن جیتنے کے بعد میں نے پاکستان کو کمیونزم سے بچا لیا ہے. آئی ہیو سیوڈ پاکستان فرام کمیونزم. نعرہ لگایا تھا اس نے روٹی کپڑا مکان کا، لیکن یہ کہ وہ نہ کمیونسٹ تھا نہ عثمانی کا سوشلسٹ، سوشل ڈیموکریٹ. اس لیے کہ اب دنیا کا ٹرینڈ جو ہے وہ سوشل ڈیموکریسی کی طرف ہے. وہ بلینڈنگ جو ہے تھیسس اینٹی تھیسس کی، وہ سنتھیسس میں آ گئی ہے سوشل ڈیموکریسی میں. لیکن اس سوشل ڈیموکریسی کا سب سے جو کمزور پوائنٹ ہے وہ اس وقت یہاں پہ زیر بحث نہیں آیا ہے. ویسے میرے جمعے کی تقاریر میں بیان کر چکا ہوں. دو چیزیں ہیں کہ جو اس کی تباہی کو انڈر رائٹ کریں گی. یعنی وہ تھیسس اینٹی تھیسس کا بھی تو فلسفہ یہی ہے کہ ایک تھیسس کے اندر جو کمی ہوتی ہے اینٹی تھیسس وجود میں آ جاتا ہے، اس کے مقابلے کا دعویٰ. پھر ان میں تصادم ہوتا ہے، پھر ایک سنتھیسس ہوتا ہے. وہ سنتھیسس بھی کامل نہیں ہوگا. کامل تو ہوگا اگر آپ آسمانی وحی کی پیروی کریں تب تو کامل ہے، اگر رسولوں کا اتباع کریں تو کامل ہے. لیکن جب آپ چلا رہے ہیں اپنی عقل اور صرف یہ مادی جو بھی لاز ہیں نیچر کے ان کے حوالے آپ نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے تو پھر تو یہی ہوگا. تو دو خلا ہیں اس میں کہ جو اب ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. پہلا خلا تو اس پوری تہذیب کے اندر وہ عورت کا مسئلہ، جس طرح سے ان کا خاندانی نظام شیٹر ہوا ہے، جس کا مظہر کیا ہے کہ سب سے زیادہ سوسائیڈ ریٹ دنیا میں سویڈن میں ہے. سوشل ڈیموکریسی کی جنت ہے اس وقت ناروے سویڈن کا نظام، اور ڈنمارک اس کے ساتھ شامل کیجئے 3 ممالک. جنت ارضی ہے اس اعتبار سے، جہاں یہ کہ وزیر بھی فائنانس منسٹر آف ڈنمارک لوگوں نے ہمیں بتایا سائیکل پر چل کر آتا ہے، بینک میں لائن میں کھڑا ہو کر کیوں میں لگ کر اپنا چیک کیش کراتا. اور ملکہ کو صرف 2 امتیازات حاصل ہیں. ایک تو یہ کہ ہسپتال میں ایک کمرہ اس کا مخصوص ہے، علاج اس کا بھی وہی ہوگا جو غریب سے غریب اور ویلفیئر پر زندگی گزارنے والا آدمی جو ہے وہی ڈاکٹر وہی علاج وہی ملکہ کا ہوگا. لیکن ایک اسپیشل کمرہ ہے، وہ چھوٹا سا وہ کشتی سیر کے لیے سمندر کو نکلتی ہے، وہ باقی اور کوئی اس کے لیے امتیاز نہیں ہے. کہنے کو ملکہ یہ نظام آپ سوچئے، ایک شخص کے جو ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہے، خیرات پر زندگی گزار رہا ہے، اس کا بچہ بھی وہی تعلیم حاصل کرے گا جو ملکہ کا شہزادہ کر رہا ہے. بیمار ہوگا تو اسی علاج کا وہ بھی حقدار ہے جو ملکہ کا یا ملکہ کے بیٹے کا ہے. بتائیے اس سے اونچی اب کون سی منزل رہ گئی؟ ایک اعتبار سے یہ معراج ہے، جنت ارضی ہے. لیکن عورت کا معاملہ، اس کی پامالی، اس کی بے حرمتی، خاندان کے ادارے کا شیٹر ہو جانا. آپ کو مادر ذات برہنہ عورتیں پڑی ملیں گی سڑکوں کے اوپر. اور اس کا بھی سبب ہے ایک صحافی، کوئی ویسٹرن صحافی پاکستان میں آ کے انہوں نے کچھ کتاب لکھی ہے یہاں کی سیاست پر، مجھ پر بھی کچھ فقرے چست کیے ہیں. میری ایک بات کو میں تو سمجھتا ہوں ڈیلیبریٹلی اس نے اس کو توڑا مروڑا ہے. کچھ تو اصل میں انٹرویو جو لیا تھا ہیرالڈ والوں نے، کچھ انہوں نے توڑا مروڑا تھا، کچھ مزید کسر اس نے پوری کر دی. جو اصل بات ہے اس کو سمجھ لیجئے. در حقیقت اسلام کا جو نظام ہے اس میں سیگریگیشن آف سیکسز جو ہے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جنسی جذبہ بیدار رہتا ہے. مطلب یہ کہ چشتی صاحب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. چشتی صاحب بیچارے چونکہ وہ بہت بوڑھے تھے اس وقت یہ باتیں بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ میرے مطب سے نکلے تو میرے مطب کے سامنے سے ایک خاتون گزر رہی تھی، جوان عورت، کسی کسائی، ہر طرح سے مسلح. اب چشتی صاحب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا. انہوں نے بار بار اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ، پھر اللہ اللہ. حضرت یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اگر یہ آپ کی ساری داڑھی واڑی جو ہے اس کے ہوتے ہوئے کہیں وہ جوتا نکال لیتی تو. ان کا بھائی ہم تو اللہ میاں سے لڑائی کریں گے جا کر. جب ہم جوان تھے ہمیں تو عورت کی انگلی بھی نظر نہیں آتی تھی، اور جہاں کہیں عورت کی انگلی نظر آتی تھی ہمارے پورے وجود میں جو ہے سنسناہٹ ہوتی تھی. اور اب یہ حال ہو گیا ہے. عورت وہ تو کم سے کم کسی کسائی تھی لیکن لباس میں ملبوس تو تھی. اب جو عورت نظر آتی ہے آپ کو وہاں پر وہ تو لباس سے آزاد ہوتی ہے. وجہ کیا ہے
کہ عورت کو اور اس کی نسوانیت کو اور اس کی عریانی کو دیکھ دیکھ کر مردوں کی حس جو ہے مردہ ہوتی چلی گئی، لہذا عورت کو اور ننگا ہونا پڑتا ہے، اور ننگا ہونا پڑتا ہے، اور ننگا ہونا پڑتا ہے۔ یہ عریانی در حقیقت یہ یوں ہی نہیں آ گئی ہے، وہ توجہ کو مرتکز کرانے کی طرف اب لوگ دیکھ دیکھ کر سیر ہو چکے، اب تو اس سے اگلے کوئی قدم ہوگا تو نگاہ اٹھے گی نا، جب اس کے بھی عادی ہو جائیں گے تو پھر جب اس سے اگلا کوئی قدم ہوگا تب نگاہ اٹھے گی۔ تو نگاہوں کو دعوت دینے کے لیے ایک ایک انچ کر کے ایک ایک انچ کر کے عورت لباس سے آزاد ہوئی، اور اس کا جو فینومینن ہے وہ آپ کو ٹاپ پر اگر دیکھنا ہو، ویسے تو امریکہ وغیرہ میں بھی نظر آ جاتا ہے کہ آپ کو ایسی عورتیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جنہوں نے صرف ایک جانگیا سا پہنا ہوا ہو اور اوپر ایک دھجی ہو، اللہ اللہ خیر سلام، ایک دھجی کی بھی کوئی تہمت نہ ہو جسم پر، وہ آپ کو ان ممالک میں نظر آئے۔ تو ایک تو یہ ہے وہ خلا، عورت کی یہ بے حرمتی، اور اس کے نتیجے میں خاندان کے ادارے کی تباہی اور بربادی۔ یہ دیکھیے، یہ جو میں نے شعر کی وضاحت نہیں کی تھی، اقبال نے جو کہا تھا نا، بلکہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا ہے، تو یہ ہے در حقیقت اس کا پس منظر۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ ارتقاء سے شوہر کی پوری توجہ اس اعتبار سے اپنی بیوی کی طرف، بیوی کی پوری توجہ اپنے شوہر کی طرف، اس سے وہ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوتا ہے۔ وہ خاندان کا ادارہ شیٹر ہوا تو سوسائڈ ہو رہا، سکون تو ملتا تھا گھر میں آ کر، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اندر آدمی آئے، محبت بھری فضا میں آئے، روکھی سوکھی کھا رہا ہے، بیوی نے لا کر محبت کے ساتھ لا کے رکھا ہے وہ روکھا سوکھا اگر جو چنگیری کے اندر پڑا ہوا ہے ٹکڑا، لیکن اس کے اندر جو لذت ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ تو نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ ٹاپ کے ریسٹورانٹس میں چلے جائیں، کھا لیں، ڈائننگ آؤٹ بہت بڑا، یعنی یہ بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں وہ لذت تو نہیں ہوگی۔ گھریلو زندگی کا وہ سکون جب نہیں ملا تو اب حال یہ ہے کہ آدمی کنفلکٹس کو فیس نہیں کر سکتا۔ سوسائڈ کا ریٹ سب سے ہائیسٹ سویڈن میں، اور دوسرا جو اس کے اندر جو ہے جو اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا، دی ارج ٹو ورک از ڈیکریزنگ۔ جب آدمی کو سب کچھ عیش سے مل رہا ہو، بغیر کام کیے تو کام کیوں کرے؟ ہمارے بہت سے لوگ جا کر وہاں بیٹھ کے چپک گئے، چند سال کام کیا تھا، اور ہمارے لوگ تو اکثر و بیشتر بے ایمان بھی ہیں، وہ تو جھوٹ موٹ کو اپنے آپ کو انفٹ کرا لیتے ہیں، انفٹ کرا لیا، بیٹھے عیش کر رہے ہیں، اب مل رہے ہیں ہزاروں روپے ماہانہ جو ہے مل رہا ہے۔ کچھ سچ مچ کے انفٹ ہو گئے، کچھ جھوٹ موٹ کے بن گئے، اب انہیں ویلفیئر مل رہا ہے، اور وہ ویلفیئر اس ملک میں آپ آ کر خون پسینہ ایک کر دیں اور پوری محنت صرف کریں، اور آپ کے پاس لاکھوں روپے کا جو ہے کیپٹل ہو، تب بھی آپ وہ سہولتیں حاصل نہیں کر سکتے جو وہاں پر ایک انفٹ آدمی کو مل رہی۔ Then why to work? The urge to work is diminishing. یہی ہے اصل میں اسلام سے جب تقابل آپ کریں گے، اسلام جہاں ایک طرف انڈر رائٹ کرتا ہے بنیادی ضروریات کو زکوٰۃ اور عشر کے نظام سے، ساتھ ہی یہ تصور بھی دیتا ہے کہ یہ صدقات اوساخ الناس ہیں، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ بات یوں ہی نہیں ہے کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور لینے والے نہیں ملتے تھے، کیوں؟ اپنی پریسٹیج، اپنی عزت کیوں اس کو ہم داؤ پر لگائیں؟ وائی ناٹ ورک؟ کسب کی وہ اہمیت اور صدقات کو اوساخ الناس، اور اس میں مزید اضافہ کیا حضور نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو بالکل اسے نکال کر باہر کھڑا کر دیا، اس میں اور اس کی حیثیت کو کم کیا۔ ٹھیک ہے، جو آدمی ہو گیا ہے، پیچھے رہ گیا ہے، وہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے اسے دو، لیکن اس کو اس طریقے سے اتنا آنریبل نہ بنا دو اسے کہ پھر آدمی کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہی نہ رہے۔ رائٹ ورک، یہ دو ہیں ان کے اندر جو انہیرنٹ ویکنیسز ہیں اس سوشل ڈیموکریسی کی، ایکسپلوڈ ہوں گے، اور پھر یہ کہ ان کے اندر سے کوئی اور اینٹی تھیسس برآمد ہوگا۔ بہرحال یہ ذرا اس سوشل تھاٹ کے سلسلے میں مزید چند باتیں آ گئیں۔ آگے بڑھنے سے قبل اس مقام پر دو امور کی وضاحت مناسب ہے۔ ایک یہ کہ تہذیب جدید کے اس المیے کا اصل سبب سورہ بقرہ کے 4 رکوع کی روشنی میں ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے
کہ اس نے اس علم الاسماء پر تو پوری توجہ صرف کی جو ابتدائے آفرینش ہی میں حضرت آدم کی سرشت میں ودیت کر دیا گیا تھا، اور جس نے تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بروز و ظہور اور صعود و ارتقاء کے ذریعے علم الاشیاء اور علم الخواص کے راستے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی صورت اختیار کی، جسے قرآن ہدایت فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سے تعبیر کرتا ہے۔ نتیجتاً اس نے دجال کی صورت اختیار کر لی، جس کی ایک آنکھ بند ہے اور جس کی پیشانی پر جلی حروف میں کاف فا را لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اب یہ یک چشم عفریت نوع انسانی ہی نہیں، ہر قسم کی حیات عرضی کی کلی تباہی پر تلا کھڑا ہے۔ وہ تھرڈ ورلڈ وار جب بھی ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اکثر و بیشتر حصے اس کرۂ ارضی کے انہیبیٹیبل رہیں گے ہی نہیں، حیات کا وہاں پہ سرے سے امکان ہی نہیں رہے گا۔ یہ یک چشم عفریت جو ہے یہ بھی اچھی ترکیب بن گئی ہے۔ دجال کا یہی ہے نا، کانا دجال، اس کی ایک آنکھ بند ہے اور یہ کہ کاف فا را پیشانی پر لکھا ہوا ہے کفر۔ تو وہ علم الاسماء، علم الاشیاء، علم الخواص کے ذریعے سے سائنس، ٹیکنالوجی، یہ ہم نشأۃ ثانیہ میں بھی بار بار اس کو سمجھ چکے ہیں، وہ اپنے عروج کو تم منی ہدن۔ اور دیکھیے کمال یہ ہے کہ ایک رکوع میں ایک سرے پر وہ ہے، دوسرے سرے پر وہ ہے، یہ دونوں علم ہیں۔ اقبال نے اس کا مرثیہ یوں کہا ہے: عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی۔ وہ علم جو ہے اس کے اندر عشق خداوندی، ایمان اللہ پر، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کی تلوار ہوتی تو کیا کہنے تھے، لیکن وہ تیغ جگردار تو کسی نے اڑا لی، غائب کر دی، اب تو خالی نیام ہے۔ یہ علم جو ہے یہ سائنسز کا اور فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی، وہ خالی نیام رہ گیا۔ نظر میری محدود معلومات کی حد تک سوائے علامہ اقبال مرحوم کے اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا کہ ان کے بعد ان کی شمع سے اپنی چراغ روشن کرنے والوں میں بھی کم از کم اپنی محدود بصارت و بصیرت کی حد تک مجھے صرف ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس کے فکر میں اس توازن کا عکس کامل موجود ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور۔ ورنہ اکثر و بیشتر افراد و اشخاص کی حد تک بھی یا حیرانی اور سرگردانی نظر آتی ہے یا انتہا پسندی اور یک رخاپن۔ اور بحیثیت مجموعی بھی ملت کے دو اہم طبقات نے متضاد طرز عمل اختیار کیا۔ چنانچہ ایک طرف علماء کرام کی اکثریت نے اس تہذیب کو بالکلیہ رد کر دیا، نتیجتاً اس کے اس انر کور سے بھی محرومی اختیار کر لی جو اصلاً خالص قرآنی اور اسلامی تھا۔ یہ تفصیل سے نشأۃ ثانیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ صرف آسمانی ہدایت کے امین بن کر قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر رہ گئے، اور دوسری جانب قوم کی عظیم اکثریت نے تہذیب مغرب کو من و عن قبول کر لیا۔ نتیجتاً اس کے انر کور کے ساتھ ساتھ اس کی جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری سے پیدا شدہ صناعی کو بھی ایک شکست خوردہ اور مرعوب ذہنیت کے ساتھ جوں کا توں قبول کر لیا۔ نتیجہ وہ نکلا جسے کسی صاحب درد نے یوں بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ اور اس ضمن میں بھی اللہ رحمت نازل فرمائے اپنے اس بندہ قلندر پر جس نے کمال انصاف کا ثبوت دیا جب ملت کے ان دو اہم طبقات کے تضاد عمل کو یوں واضح کیا۔ بہت اونچا ہے یہ قطعہ۔ کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون۔ دونوں کی صحیح ترین تعبیر ہے کہ ایک چارج لگایا ہے انہوں نے کہ تم صرف قال اور قال اللہ اور قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر رہ گئے، سو گئے، دنیا جا رہی ہے، دوڑ رہی ہے، تم یہاں سوئے ہوئے ہو، لیکن سوئے ہو تہے محراب مسجد، سوئے وہیں ہیں، باہر تو نہیں نکلے نا، قال اللہ اور قال رسول ہے، لیکن سو گئے ہو۔ کہا اقبال نے شیخ حرم سے،
تہے محراب مسجد سو گیا کون؟ اب جواب جو ہے وہ شیخ حرم کا نہیں ہے. ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون؟ تم تو گم ہو گئے. تمہارے ہاں بھی وہ تو نہیں ہے کہ اس ڈیزلنگ ایکسٹیریئر سے تم اپنے آپ کو مروب ہونے سے بچا سکتے. تم بھی تو جا کے گم ہو گئے ہو. جہاں انر کور سے بالا ہے وہاں اس کا جو وہ چکا چوند کر دینے والا ظاہری پہلو ہے اس کے اندر بھی گم ہو گئے ہو. میرا خیال ہے ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ اب دوسری بحث شروع ہو رہی ہے. تو یہ نوٹ کر لیں کہ اب چونکہ ہم 7-8 منٹ پہلے اس وقت ہم یہ سیشن ختم کر رہے ہیں، تو بجائے 11 بجے کے آپ کوشش کریں 10 منٹ کم 11 پر، یعنی 10:50 پر یہاں جمع ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.